السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نکہت عبداللہ کی قلم سے تحریر کردہ ایک ناولٹ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناولٹ کا نام ہے خوابوں کے اس روپ نگر میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو انسانی ہمدردی کے جذبے کو محبت سمجھ بیٹھی اور اسی چکر میں اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے۔ نقصان، ہاں اسے نقصان کہا جا سکتا ہے۔ باقی ڈیٹیلز تو آپ کو ناول سن کر ہی پتہ چلے گی، لیکن اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناولٹ کی جانب۔ ابا میں نے روٹی دیگچی کے اندر چھپا کر رکھ دی ہے، دوپہر تک اگر گرم نہ رہی تو نرم ضرور رہے گی۔ سالن پتیلی ہی میں ہے، اب پڑوس کے کسی بچے کو آواز دے کر گرم کروا لیجیے گا۔ اور آپ کی دوائیں؟ وہ روزانہ کی طرح ایک ایک چیز کے بارے میں ابا کو بتانے کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر ٹوک دیا۔ مجھے سب معلوم ہے بیٹا، تم ناحق پریشان ہوتی ہو، بس اب کھانا ضرور کھا لیجیے گا اور دوا بھی، اور ہاں باہر مت جائیے گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیجیے، میں واپسی میں لیتی آؤں گی۔ ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں جاؤں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی اور روزانہ کی طرح گھر سے اسٹاپ تک کا فاصلہ یہ سوچتے ہوئے طے کیا کہ کیا گھر میں کوئی کام تو نہیں رہ گیا، کیونکہ زیادہ تر کام وہ رات ہی میں نپٹا لیا کرتی تھی۔ پھر بھی صبح کا ناشتہ اور دوپہر کے لیے کھانا ایک ساتھ بناتے ہوئے اسے یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی کام رہ نہ جائے اور ابا کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آفس میں بھی اسے بار بار یہی خیال ستاتا تھا۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا ابا اور وہ بکھر کر رہ گئے تھے، اسے تو کوئی کام ہی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا تھا، اور اب اسے احساس ہوتا تھا کہ کتنے بہت سارے بکھیڑے اماں نپٹاتی تھیں۔ وہ تو اس وقت بھی جاب کرتی تھی، صبح کی گئی شام کو گھر لوٹتی تو جیسے کتنا بڑا معرکہ سر کر آئی ہو۔ کھانا تیار ملتا، نہ کوئی دوسرا کام منتظر ہوتا، لیکن اب پتہ چلتا تھا کہ معرکہ وہ نہیں، اماں سر کرتی تھیں اور اسے کبھی احساس تک نہیں ہونے دیا تھا۔ ابا تو خیر اماں کی زندگی ہی میں ان کی بہت قدر کرتے تھے، جبھی تو اب اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ پھر وہ سارا دن آفس میں ہوتی تھی اور وہ بیچارے گھر میں بالکل اکیلے۔ مسلسل بیماری نے انہیں کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ادھر سردیوں میں تو سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی تھی، رات بھی اس نے دیکھا تھا بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ میاں غریبوں پر اتنی ڈھیر ساری پریشانیاں ایک ساتھ کیوں لاد دیتا ہے۔ اس کی سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا تھا کہ اچھی بھلی اماں کو اللہ میاں نے اچانک کیوں بلا لیا۔ ان کے بعد وہ کس قدر مایوسیوں میں گھر گئی تھی، زندہ رہنے کی امنگ تک مٹ گئی، بس اب ابا کی وجہ سے خود کو سنبھالے رکھتی تھی۔ پروردگار انہیں صحت دے، وہی تو میرا صاحبان ہے۔ وہ دل ہی دل میں ابا کی صحت اور درازی عمر کی دعا کرتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی تو خرم اسے دیکھتے ہی آصفہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو آمنہ کو مت دکھانا، بے ہوش ہو جائے گی۔ ہاں واقعی۔ آصفہ نے جلدی سے اخبار الٹ دیا تو اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا، کیا چیز؟ کچھ نہیں، آصفہ نے کہا، لیکن خرم جس نے پہلے خود ہی منع کیا تھا اب اس کے اندر تجسس ابھارنے کو بولا، زبردست چیز ہے اور خوفناک بھی، اور اس کے ساتھ خبر بھی خوفزدہ کر دینے والی ہے۔ تم نہ ہی دیکھو اور نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کمزور دل کے مالک ہو۔ جی نہیں۔ جی نہیں؟ خرم نے پہلے اس کی نقل اتاری، پھر مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اس روز چھپکلی دیکھ کر جس رفتار سے تمہاری رنگت بدلی تھی میں نے تو فوراً انا للہ پڑھ لی تھی۔ بکو مت۔ وہ اپنی خجالت مٹانے کو اس پر بگڑی، پھر ہاتھ بڑھا کر آصفہ کے سامنے رکھا اخبار جھپٹ لیا۔ سنو آصفہ، فوراً ایمبولینس کے لیے فون کر دو۔ وہ یوں بولا جیسے وہ سچ مچ بھی ہوش ہونے والی ہو۔ آصفہ اس کی بات پر ہنسی، جبکہ وہ نظر انداز کر کے اخبار کی شہ سرخیوں پر نظر دوڑانے لگی، اور جب اسے خوفزدہ کر دینے والی کوئی خبر نہیں ملی تو آصفہ کو دیکھ کر بولی، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیجیے، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ پھر بول پڑا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی ٹیبل پر آیا اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر سامنے رکھا، پھر ایک تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، اسے دیکھو۔ کون ہے؟ اس نے تصویر پر نظر ڈالی۔ جنگلی گھاس کی طرح اگی ہوئی بے ترتیب داڑھی نے شکل کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا، چہرے پر سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر سر اونچا کیا تو خرم اس سے متعلق خبر کو قدرے بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ قتل اور ڈکیتی کا مجرم جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، شہر کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور بس میں پڑ چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تو وہ لہجے کو خوفناک بنا کر بولا، سنو، اس کے پاس ریوالور بھی ہے اور وہ یہاں بھی آ سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے ڈرانا چاہتا ہے تاکہ بعد میں اس کا مذاق اڑا سکے، اس لیے کندھے جھٹک کر لاپرواہی سے بولی، تو میں کیا کروں؟ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہاں تو ویسے بھی مجرم فرار ہی ہوتے ہیں، اکثر موقع واردات سے اور کبھی کبھار جیل سے۔ بھائی واہ، کیا بات کی ہے تم نے!
وہ مزید داد دینے کے موڈ میں تھا کہ باس کو آتے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ہیلو ایوری بڈی، جلیل صاحب حسب عادت سرسری انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ تینوں بھی اٹینشن ہو گئے کہ پتہ نہیں پہلے کس کا بلاوا آ جائے۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ یہاں جاب کر رہی تھی۔ خرم اس سے سینئر تھا جبکہ آصفہ اس کے بعد آئی تھی۔ وہ کہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں کام کرتے تھے لیکن اس کمرے میں وہ تینوں ہی بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے جب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے تو فارغ وقت میں ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے۔ پھر خرم کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، وہ زیادہ دیر تک کمرے میں خاموشی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے اسے یا آصفہ کو چھیڑ کر مزاح کا پہلو نکال لیتا، پھر سارا دن ایک ہی بات کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں کیونکہ اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی اس لیے برا نہیں مناتی تھی۔ ویسے یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی، بلکہ اس کی باتوں سے ماحول خوشگوار ہی رہتا تھا۔ جس روز وہ آفس نہ آتا یا جلیل صاحب اسے کام سے باہر بھیج دیتے تو وہ اور آصفہ بہت بور ہوتی تھی، اور اس وقت صحیح معنوں میں انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جس طرح وہ انہیں چھیڑتا تھا اگلے دن وہ دونوں بھی اسے دیکھتے ہی کہتی، ایمان سے خرم، کل تم نہیں آئے تھے نا، سارا دن سکون سے گزرا، ایسا کرو 1-2 دن اور چھٹی کر لو۔ مجھے بتائے کتنے سکون سے رہی ہوگی تم، سارا وقت نظریں دروازے پر ٹکی رہی ہوں گی کہ اب خرم آیا، اب خرم آیا۔ اللہ رے خوش فہمی۔ آصفہ بے ساختہ ہنسی تو وہ اس کی طرف دیکھتا، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بھائی اگر تم خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہو تو ضرور رہو، اچھی بات ہے، اب میں تم دونوں سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ خفا ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، لیکن زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اچانک ہی اسے کوئی لطیفہ یاد آ جاتا تھا جسے سنائے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا، یا پھر اس کی رگیں صرافت پھڑکنے لگتی تھی، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ سارا دن اس کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ واپسی میں جب وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی تو جاتے جاتے بولا، سنو، راستے میں اگر قتل ڈکیتی کا مجرم مل جائے تو ڈرنا مت، فوراً کہہ دینا، چاقو ہے میرے پاس۔ اس نے بے ساختہ ہنسی کو بمشکل روکا تھا۔ گھر میں داخل ہوئی تو کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ ابا پڑوس کے کسی بچے سے بات کر رہے ہوں گے، اس لیے بے دھڑک کمرے میں چلی آئی، لیکن ابا کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی اور پلٹنے لگی کہ ابا نے پکار کر کہا، آ جاؤ بیٹی، یہ اپنا ہی بچہ ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ابا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ پہلے اسی کا تعارف کروانے لگے، یہ میری بیٹی آمنہ ہے، ملازمت کرتی ہے، بیچاری صبح کی گئی اس وقت آتی ہے، اور بیٹی یہ عاشق حسین ہے، میرے دوست رفیق کا بیٹا۔ اب تو لمبی مدت گزر گئی ہے، ابا یاد کرتے ہوئے بولے، شاید 18-20 سال پہلے کی بات ہے، میں اور رفیق ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے، اس وقت عاشق حسین 6-7 سال کا ہوگا، اکثر رفیق کے ساتھ یہاں آتا تھا۔ اس نے یوں ہی بلا ارادہ عاشق حسین کی طرف دیکھا، اور وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا عین اس وقت اس نے بھی غالباً یوں ہی سر اونچا کیا تو وہ کچھ ٹھٹک سی گئی، یوں لگا جسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ ذہن پر زور دیا لیکن فوراً کچھ یاد نہیں آیا، تب سر جھٹک کر ابا سے پوچھنے لگی، ابا آپ نے کھانا کھا لیا تھا نا؟ ہاں بیٹا، کھانا بھی اور دوا بھی، اور ابھی شام میں عاشق نے چائے بنائی تھی، ہم دونوں نے مل کر پی، اب تم جلدی سے رات کے لیے کھانا بنا لو۔ جی۔ وہ وہیں سے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ ایک تو بس میں کھڑے کھڑے ٹانگیں شل اور کمر اکڑ گئی تھی، دوسرے اب فوراً کھانا بنانا، اس پر تھکن کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی سوار ہو گئی۔ دل ہی دل میں اس بن بلائے مہمان کو کوستے ہوئے چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور سبزی کی ٹوکری لے کر پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ شام کے بڑھتے سائے کے ساتھ سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی، مٹر چھیلتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ تب جلدی سے اس کام سے فارغ ہو کر کپ میں چائے ڈالی اور وہیں بیٹھ کر پینے لگی۔ اسی وقت پڑوس کا بچہ پکارتا ہوا آ گیا، باجی میں دکان پر جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہو تو بتا دیں۔ ہاں دودھ لیتے آنا، ٹھہرو میں پیسے دیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر شیلف پر بچھے اخبار کے نیچے سے پیسے نکال رہی تھی کہ عاشق حسین آ گیا اور بچے کو پیسے دے کر دودھ کے ساتھ سگریٹ بھی لانے کے لیے کہا۔ اس نے خاموشی سے بچے کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر پیسے اس کی طرف بڑھا کر بولی، یہ آپ دودھ کے پیسے لے لیں، رہنے دیں۔ وہ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے اندر چلا گیا تو وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا خیال تھا عاشق حسین کھانے کے بعد چلا جائے گا، لیکن جب ابا نے چھوٹے کمرے میں اس کے لیے جگہ بنانے کو کہا تو اسے حیرت کے ساتھ کچھ ڈر سا لگا، جسے یقیناً اس نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ جبھی تو جب وہ اس کے لیے بستر بچھا رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے آ کر بولا، آپ شاید مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ چادر بچھاتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، جبکہ دل زور سے دھڑکا تھا، اور جب سیدھی کھڑی ہوئی تو کستن مسکرا کر بولی، نہیں، میں آپ سے کیوں خوفزدہ ہوں گی، پھر میرا یہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ ابا کے مہمان ہیں، جب تک چاہیں رہیں، بلکہ اگر… بات کرتے ہوئے اس نے یوں ہی اس کی طرف دیکھا اور اس کا ذہن پھر الجھ گیا، پتہ نہیں اسے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بے خیالی میں اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی، تب وہ ذرا سا کھانسا اور اس کے چونکنے پر بولا، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں۔ وہ خجل سی ہو کر اس کے کمرے سے نکل کر ابا کے پاس آ بیٹھی، انہیں اچھی طرح لحاف اڑھایا
اور ان سے چائے کا پوچھا تو انہوں نے اپنے لیے تو منع کر دیا، لیکن عاشق حسین سے پوچھنے کے لیے کہا کہ اگر وہ پینا چاہے تو اسے بنا دے۔ وہ خود چائے پینا چاہ رہی تھی، اس لیے اس سے پوچھ کر کچن میں آ گئی اور ابھی چولہے پر پانی رکھ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ گیا۔ چائے بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 یا 10 منٹ۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگا اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی، میں جلدی بنا دیتی ہوں۔ نہیں، اس نے فوراً ٹوکا اور پھر سر اونچا کر کے جانے کس چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہنے لگا، اصل میں کچھ دیر کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اگر چائے واپسی میں مل جائے تو ٹھیک ہے، میں چولہا دھیما کر دیتی ہوں۔ شکریہ۔ وہ بے آواز مگر تیز قدموں سے باہر نکل گیا تو وہ چولہا دھیما کر کے اندر آ گئی۔ ابا نے لحاف سر تک کھینچ لیا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ سو چکے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ بہرحال اس نے انہیں آواز نہیں دی اور بہت احتیاط سے صبح کے لیے اپنے کپڑے نکال کر استری کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ کچن میں آئی۔ دھیمی آنچ کے باوجود چائے کا پانی کھول رہا تھا، اس نے اسی میں پتی ڈال کر چائے دم کر دی اور صرف اپنے لیے ایک کپ بنا کر ابھی پہلا سپ لیا تھا کہ وہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے دوسرا کپ بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، وہ کہتا ہوا غالباً سردی سے بچنے کی خاطر چولہے کے پاس آ کھڑا ہوا اور چولہا تیز کر کے ہاتھ سینکتا ہوا بولا، حالانکہ ابھی اتنی زیادہ رات نہیں ہوئی، لیکن کس قدر سناٹا ہے، سردی کی وجہ سے۔ ہاں، اس نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تو وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ پتہ نہیں وہ بے خیالی میں کہہ گیا تھا یا کیا تھا کہ پھر فوراً وضاحت کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، اصل میں گاؤں سے آج ہی آیا ہوں، سیدھا یہاں چلا آیا، اب صبح اپنی رہائش کے لیے کوئی انتظام کروں گا۔ گاؤں میں آپ کا کون ہے؟ ایک ماں، ایک چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے سوچ کی پرچھائی اتر آئی ہو، جیسے اپنے گھر پہنچ گیا اور کچھ اتنا محب تھا کہ بے خیالی میں اپنا ہاتھ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ پھر جس طرح اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اونچا کیا، اس نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ انگلیوں کی پوریں اور ہتھیلی سرخ ہو گئی تھی۔ فوری طور پر اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے تو اس کی طرف دیکھا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے، پھر بھی مسکرا کر بولا، بس معمولی سے جلن ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں، اگر کوئی دوا نہ لگائی تو آبلے پڑ جائیں گے۔ اس وقت دوا کہاں ملے گی؟ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کے غرض سے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کے پورے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو دیوار سے جا لگی اور اس نے جانے کیوں حیرت سے دیکھا، پھر فوراً پلٹ کر اندر چلا گیا۔ میرے خدا، اس شدید سردی میں پسینے سے تر ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتی ہوئی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کس قدر سناٹا تھا یہاں سے وہاں تک، جس میں اس کی دھڑکنوں نے ارتعاش پیدا کر دیا تھا، یوں جیسے دھیرے دھیرے کہ مدھر ساز بجنے لگا ہو۔ اس کی بے آب و رنگ زندگی میں ایسا کوئی لمحہ تو کبھی نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ہاتھ کو چھو کر وہ ایسا کیا احساس بخش کیا تھا کہ اس کے پاس گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ کتنے لمحے سرکتے چلے گئے، وہ ایک نیا احساس پا کر خود کو بھلائے بیٹھی تھی۔ یا کوئی جذبہ اتنا زوراور بھی ہوتا ہے جو ایک پل میں صدیوں پر محیط ہو جائے؟ ابھی اسے آئے دیر ہی کتنی ہوئی تھی اور شاید وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی اس نے دل کی بستی میں ہلچل مچا دی تھی۔ جانے کیسا سحر تھا جس سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور ابھی جانے کتنی دیر تک بیٹھی رہتی کہ سیٹی کی آواز سے چونک گئی۔ غالباً یہ سیٹی چوکیدار نے بجائی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑی ہوئی تو نظر چلتے ہوئے چولہے پر پڑی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کچن کا آخری جائزہ لے رہی تھی کہ وہ پھر آ گیا۔ آپ سوئی نہیں؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ نئی جگہ کی وجہ سے یا ہاتھ کی تکلیف ہے؟ یہ دونوں باتیں تو ہیں، لیکن ان کا نیند سے کیا تعلق؟ نیند تو سنا ہے سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، پھر اپنی جلی ہوئی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ اس پر تھوڑا سا گھی لگا دیں۔ گھی؟ ٹھہرے میں دیکھتی ہوں، شاید برنال مل جائے۔ اب برنال کہاں تلاش کریں گی، گھی ہی لگا دیں۔ اچھا، اس نے چمچ میں گھی نکالا اور پھر انگلی کی مدد سے آہستہ آہستہ اس کی ہتھیلی اور انگلیوں پر لگانے لگی۔ اس کی پوری توجہ اس کے ہاتھ کی طرف تھی، اس کے باوجود وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی نظریں بہت خاموشی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ تب اس پر گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹی، اسی وقت سیٹیوں کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی۔ یہ آواز؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈر کر اس کے قریب آ گیا، جیسے اس کی اوٹ میں یا اس میں پناہ چاہتا ہو۔ چوکیدار ہے؟ اس کے ڈرنے پر ہلکے سے مسکرائی۔ کیا گاؤں میں چوکیدار نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، مگر اس طرح سیٹیاں نہیں بجاتا۔ پھر وہ بے خیالی میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ الجھ جاتی، اور اب اس سے رہا نہیں گیا اور پوچھنے لگی، عاشق حسین؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ یہیں اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، آپ کے ابا بتا رہے تھے نا کہ میں بچپن میں یہاں آیا کرتا تھا۔ اس وقت کی بات مجھے یاد نہیں ہے، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں، کچھ دن یا کچھ ماہ پہلے۔ وہ خود ہی سوچنے لگی، اور وہ کچھ دیر تک چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے آمنہ کہ کوئی بات یا کوئی چہرہ ذہن پر اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ گزرے ماہ و سال کی گرد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے صدیاں بیت جائیں،
لیکن یوں لگتا ہے جیسے ابھی کی بات ہو۔ ہاں، اس کے ہاتھ کی گرمی نے جیسے جبرن اس سے اعتراف کروایا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی لگا جیسا اس تمام عرصے میں تم میرے ساتھ ساتھ رہی ہو، میرے دل سے قریب۔ عاشق حسین، وہ اپنے اندر بجتی گھنٹیوں کی آواز سن چکی تھی، اب اس کے منہ سے اعتراف سن رہی تھی۔ کاش کوئی چپکے سے ان لمحوں کو اس کے دسترس میں دے دے اور وہ اپنے ساتھ ہونے والی ساری نامہربانیاں، ساری ستم ظریفیاں بھول جائے گی۔ آمنہ، شاید ابا نے پکارا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر آئی۔ بیٹا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، ابا اس کی آہٹ سن کر بولے، تو وہ گلاس میں پانی ڈال کر ان کے پاس لے آئی۔ اسی اثنا میں وہ اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے پوچھنے لگے، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ بس اب سو رہی ہوں۔ عاشق سو گیا کیا؟ جی۔ پتہ نہیں دل اس کے نام پر دھڑکا یا شاید جھوٹ بولنے پر، اور شاید اس کی زندگی میں یہ پہلی شب تھی کہ وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ بند پلکوں کے اندر سجیلے سپنوں کی بارات جو اتر آئی تھی، سرسبز وادیاں تھیں، چٹکتی کلیوں کی مسحور کر دینے والی مہک، ہواؤں میں سرگوشیاں تھیں، نغمے تھے، اونچی نیچی پگڈنڈیاں اور ہاتھوں میں ہاتھ۔ وہ بہت دور تک نکل گئی، واپسی کا نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی نشان۔ وہ کوئی بہت کم عمر لڑکی نہیں تھی، بی اے کے بعد 3 سال سے جاب کر رہی تھی اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت، یعنی میٹرک کرتے ہی اس نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ اسے اس گھر کا سہارا بننا ہے، کیونکہ روز بروز ابا کی گرتی ہوئی صحت وہ دیکھ رہی تھی اور جانتی تھی کہ ابا اب زیادہ عرصے تک ملازمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس کے بی اے کرنے تک ابا کی ملازمت میں رہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے یا انہیں زبردستی ریٹائر کیا گیا۔ بہرحال اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو ادھر تقدیر اس پر مہربان ہو گئی کہ اسے فوراً جاب مل گئی تھی۔ وہ ابا کی جگہ آ کر وہ غالباً انہی کے انداز میں سوچنے لگی تھی، گویا اپنی ذات کی نفی کر کے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے جب انسان پورے خلوص اور ایمانداری سے دوسری ذمہ داریوں کو محسوس کر کے نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی ذات کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اس تمام عرصے میں اسے کسی نے سراہا نہیں یا اس کے گرد کھینچے حصار کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اگر سوچنے بیٹھتی تو اسے کئی چہرے یاد آئے، لیکن وہی بات کہ یا تو اس کے احساسات گہری نیند میں تھے یا بیدار کرنے والے اناڑی، کہ وہ کسی بھی خوبصورت بات یا واقعے پر نہ چونکی، نہ خود کو اپنے ہونے کا احساس دلا سکی۔ اور اب تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ خواب دیکھنے والی عمر سے بہت آگے نکل آئی ہو، اور یہ اس کی بھول ہی تھی۔ خواب بھی کہیں عمر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تو جیسے طاق میں رہتے ہیں، جہاں دھڑکنوں نے رنگ بدلا یہ پلکوں کے اندر اترنے میں دیر نہیں کرتے۔ اور گو کہ اب کوئی ایسا حسین اتفاق نہیں ہوا تھا، البتہ اتفاق ضرور تھا کہ نہ تو اس کے احساسات گہری نیند میں تھے اور نہ بیدار کرنے والا اناڑی۔ صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلے حیران ہوئی، پھر آپ ہی آپ ہونٹ مسکرانے لگے۔ اسی وقت آئینے میں اپنے پیچھے اس کا چہرہ نظر آیا تو وہ جھینپ کر وہاں سے ہٹی اور کچن کی طرف آ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس کا خیال تھا پڑوس کا کوئی بچہ ہوگا، اس لیے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے ایک پولیس آفیسر کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ فرمائیے، ہمیں ایک مجرم کی تلاش ہے جو کل سے اس علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ جی؟ اس نے بے اختیار اپنے پیچھے دیکھا۔ غالباً پولیس آفیسر نے اس کی تقلید میں نظریں دوڑائی تھی اور اگلے پل اسے دھکیل کر عاشق حسین کے سر پر پہنچ گیا۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی کہ اس کی آواز پر 2-3 پولیس والے بھاگتے ہوئے آئے اور عاشق حسین کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور وہ پولیس آفیسر اس کے پاس آ کر بولا، یہ جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہے، کل دوپہر اسے اس علاقے میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا اور ہم انتہائی کوشش کے باوجود۔ پولیس آفیسر روانی سے بتا رہا تھا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی؟ اس کی نظریں تو اس شخص پر جمی تھی جو پتہ نہیں راہرو تھا یا راہزن، کہ ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ شکر کرے مس اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آفیسر اسے مخاطب کر کے بولا۔ نقصان؟ آمنہ کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ میرے پاس تھا ہی کیا، فقط ایک دل۔ اپنے زیاں کا خیال آتے ہی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، اور وہ خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود ایک پل کو اس کے قریب رک نہیں سکا، کہیں اس کے ناکردہ گناہوں میں اسے شریک نہ کر لیا جائے، کہ یہی اس معاشرے کی ریت ہے۔ اس قدر انجان بن کے گزرا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می مس، آفیسر نے اسے متوجہ کیا۔ یہ یہاں کب سے تھا؟ پتہ نہیں، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ آپ کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ میرے فادر ہیں اور کوئی نہیں۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بیمار ہیں، آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ آپ کے گھر کب سے ہے؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ سنبھل کر بولی۔ اصل میں جاب کرتی ہوں، کل شام جب آفس سے لوٹی تو یہ گھر میں موجود تھا۔ آپ کو یا آپ کے والد کو پریشان تو نہیں کیا اس نے؟ نہیں۔ پھر اوکے، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولا، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے والد سے کہہ دیجیے گا آئندہ احتیاط کریں، میرا مطلب ہے بغیر جان پہچان کے کسی کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، یوں ہی چلتے ہوئے دروازے تک آئی اور اسے جیپ میں سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اس کے اندر دکھ کے بادل اترتے چلے آئے تھے۔
بے حد شکستہ قدموں سے اندر آئی تو ابا اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا بات ہے، آج دفتر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آواز قدرے بھاری ہو گئی۔ چلو تو آرام کر لو، 11 بجے تک ڈاکٹر آئے گا، پھر اس سے دوا لے لینا۔ اور وہ عاشق حسین اٹھ گیا یا ابھی سو رہا ہے؟ وہ چلا گیا ابا۔ اسے خود پر قابو رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کہاں؟ ابا حیران ہوئے۔ پتہ نہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ نہیں بیٹا، رہنے دو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پاپے لے آتا ہوں، چائے بھی خود بنا لوں گا۔ تم فکر مت کرو، لیٹ جاؤ آرام سے۔ پھر اٹھ کر گرم چادر اوڑھتے ہوئے بولے، سو مت جانا، میں بھی پاپے لے کر آتا ہوں، کھا کر سونا۔ نہیں ابا، میرا دل نہیں چاہ رہا، بس آپ مجھے مت اٹھائیے گا۔ وہ جلدی سے اپنے لحاف میں گھس گئی۔ اب آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اتنی بھیانک ہوگی تو وہ اپنی آنکھیں نوچ ڈالتی۔ عاشق حسین، وہ بار بار اس سے شکوہ کر رہی تھی، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم یوں دل کی بستی میں آگ لگا گئے ہو؟ دوپہر تک وہ اسی طرح منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ پھر ابا کا خیال کر کے اٹھنا پڑا۔ صبح بھی پتہ نہیں انہوں نے ڈھنگ سے ناشتہ کیا تھا یا نہیں۔ کچن میں آ کر جلدی جلدی کھانا پکایا، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ میرا خیال تھا کھانا بازار سے لے آؤں گا۔ ابا اس کی اتری شکل دیکھ کر بولے، نہیں ابا، آپ کے لیے بازار کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، اور میں کوئی اتنی بیمار تو نہیں ہوں، بس ذرا سر میں درد تھا، وہ بھی اب نہیں ہے۔ عاشق حسین بتا کر نہیں کیا؟ ابا کو اچانک اس کا خیال آیا۔ نہیں، اس کے حلق میں نوالا اٹکنے لگا۔ دیکھو کب آتا ہے، اس کے لیے کھانا رکھ دینا۔ جی۔ وہ پانی پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر رات تک ابا نہ صرف بار بار اس کے بارے میں پوچھتے رہے، بلکہ جب بھی دروازے پر ذرا آہٹ ہوتی فوراً کہتے، دیکھو شاید عاشق آیا ہے۔ کئی بار اس نے سوچا وہ انہیں بتا دے کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا، لیکن یہ یقین وہ خود کو نہیں دلا سکتی تھی، ان سے کیسے کہہ دیتی؟ ہاں، یہ ایک ہی دن میں تمہیں کیا ہو گیا؟ آصفہ نے اسے دیکھتے ہی حیرت سے کہا۔ خرم بھی بغور اسے دیکھ کر بولا، واقعی اگر پرسوں میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا تو اس وقت یقین سے کہتا کہ تم برسوں سے بیمار ہو۔ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ خود کو فائلوں میں الجھا کر بولی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور یہ تم دونوں میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا تم دونوں چھٹی نہیں کرتے؟ وہ قوم بگڑنے لگی۔ نہ چھیڑو درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے۔ خرم نے آصفہ کو منع کیا بھی تو اس انداز سے کہ وہ مزید سلگ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ تب خرم نے بغور اسے دیکھا اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد سارا دن اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ اتنی الجھی ہوئی نہ ہوتی تو ضرور محسوس کرتی، لیکن وہ اندر سے کچھ اتنی بکھری ہوئی تھی کہ اپنے کام پر بھی بمشکل توجہ دے پا رہی تھی۔ اور اس وقت تو خرم کے اشارے پر آصفہ خاموش رہی تھی، لیکن لنچ ٹائم میں موقع ملتے ہی اس کے پاس آ بیٹھی اور تعصب سے بولی، میرا خیال تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن تم… میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ فوراً ٹوک کر بولی، لیکن تم ڈسٹرب ضرور ہو۔ آصفہ کے یقین سے کہنے پر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آصفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنی نرمی سے پوچھا کہ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا تھا، جسے فوراً دوپٹے کے پلو میں جذب کر رہی تھی کہ خرم آ گیا۔ وہ فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گئی اور اخبار اٹھا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ اشارے سے آصفہ سے پوچھا کہ کچھ معلوم ہوا، اور اس کے نفی میں سر ہلانے پر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ بتاؤ نا۔ آصفہ نے پھر اسے اصرار کیا، لیکن اب وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، کیونکہ جس اخبار کے پیچھے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی اسی میں سب کچھ تھا۔ عین نگاہوں کے سامنے وہی تصویر جس کے چہرے پر سوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور اب ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جانا کہ وہ عاشق حسین کی آنکھوں کو دیکھتے ہی کیوں لجنے لگی تھی۔ خرم جا چکا ہے، اب اس چلمن سے باہر نکلو۔ آصفہ نے اس کے چہرے سے اخبار ہٹایا تو وہ گمسم بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں کچھ اچھا محسوس نہیں کری، پلیز جلیل صاحب سے کہو، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آصفہ اس کی حالت کے پیش نظر فوراً اٹھ کر چلی گئی، پھر واپس آ کر بولی، تم جا سکتی ہو، اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور آصفہ کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئی۔ کیونکہ آصفہ اور خرم اس کی کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی تھے، اس کے باوجود وہ ان سے اپنا احوال نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر عاشق حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا یا عاشق حسین ہی کوئی عام سا بندہ بھی ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے آصفہ اور خرم کو بتاتی، لیکن اب تو وہ اس کا نام بھی کبھی لبوں پر نہیں لا سکتی تھی، جبکہ دل پر یہ نام کچھ اس طرح نقش ہو گیا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود مٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس رات کے کچھ لمحے شاید وہی حاصل عزیز تھے، وہ کبھی بھی خود کو بہلا سکتی تھی کہ کوئی اس کی زندگی میں آیا تھا، پل بھر کو ہی صحیح، اس کا ہاتھ تھام کر محبتوں کی آشنائی بخش گیا تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے آمنہ کہ کوئی بات یا کوئی چہرہ ذہن پر اس طرح نقش ہو جاتا ہے کہ گزرتے ماہوں سال کی قد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہے صدیاں بیت جائیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ابھی کی بات ہو۔ تم نے ٹھیک کہا تھا عاشق حسین، اس نے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس ایک رات کو اپنے سینے میں مقید کر کے بظاہر پہلے جیسی ہو گئی۔ وہی اس کی روٹین تھی، وہی صبح و شام، اور کوئی نہیں جانتا تھا
جب دھیرے دھیرے رات اترتی ہے تو وہ چپکے سے دل کے آنگن میں جھانک کر کچھ حسین لمحوں کو آواز دینے لگتی ہے. جانے یہ اس کا پاگل پن تھا یا کیا تھا کہ وہ اسی میں خوش تھی. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک عمر کی محبت کے بعد تشنا رہتا ہے اور کسی کو فقط ایک پل کی محبت روح کی گہرائیوں تک سیراب کر جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی تشنگی نہیں تھی. تبھی تو کبھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ جانے والا لوٹ کر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس ایک رات سے ہٹ کر اس کے بارے میں کسی اور انداز سے سوچنے کی کوشش کی. خواتین آپ دونوں متوجہ ہو جائیں، خرم نے کہا تو ان دونوں نے سر اونچا کیا اور اسے اخبار پر جھکے دیکھ کر آسفا سے پوچھا، کیا پھر کوئی جیل سے بھاگا ہے؟ مناسب چونکی بلکہ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. نہیں بھائی، خرم نے باری باری دونوں کو دیکھا. تم دونوں کے لیے گولڈن چانس ہے. کیا مطلب؟ زبردست رشتہ ہے، لڑکا امریکہ میں ہوتا ہے اور آج کل شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. جلدی بتاؤ کس کے لیے بات کروں؟ اپنے لیے کر لو. وہ چل کر بولی تو وہ ہنس پڑا. اس کی کسی بہن کا ذکر نہیں ہے ورنہ ضرور کرتا. پوچھ لو، بہن بھی ہوگی. یہ بات کی بات ہے، پہلے اس لڑکے کا مسئلہ تو حل کر لوں. کیوں، تم کیا اس کے چاچے لگتے ہو؟ ایسے نیک کام کیا صرف چاچے مامے ہی کرتے ہیں؟ ہاں آسفا تم بتاؤ کس کے لیے بات کروں؟ آمنہ کے لیے کر لوں. آسفا یہی کہہ سکتی تھی. کر کے دیکھو. وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دوں گی. ارے واہ، ایک تو میں تمہارے ساتھ نیکی کرنے جا رہا ہوں. بس رہنے دو. تمہاری مرضی. پھر قدرے توقف سے بولا. ویسے اس میں اتنا بگڑنے کی کیا بات ہے؟ اور بگڑنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ اس کے بجائے آسفا نے پوچھا. یہی کہ آپ پہلے سے کسی کو پسند کرتی ہیں. اس نے براہ راست اس کا نام لے لیا اور اس کے گھوڑنے پر کندھے اچکا کر بولا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ ہمیں کسی قابل سمجھتی ہیں تو نام بتائیں، ہم فوراً اسے حاضر کر دیں گے. تمہارے پاس اعلیٰ دن کا چراغ ہے کیا؟ آسفا اس کی شرارت پر محظوظ ہو کر بولی. بس تم نام بتاؤ جو تمہارے دل میں ہے. وہ آسفا کو آنکھ مار کر بولی. ہاں ہاں جلدی بتاؤ. اس کا نام ہے خرم. آسفا نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کا نام لیا تو وہ جو خاصے جوش میں آگے تک جھک آیا تھا ایک دم ڈھیلا ہو کر کرسی کی پشت سے جا لگا اور شکل بگاڑ کر بولا. شرم نہیں آتی؟ شرم کی کیا بات ہے؟ وہ فوراً بولی. تم نے نام پوچھا، اس نے بتا دیا، اب خود کو پیش کرو. تمہارے حضور؟ جی نہیں، آسفا کے حضور. لیکن آسفا تو تمہاری بات کر رہی تھی. جی نہیں، آسفا میری بات کیوں کرے گی؟ پھر بلا ارادہ کہہ گئی. آسفا کیا جانے میرے دل میں کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے دل میں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور سر جھٹک کر بولی. پتہ نہیں. اور یہ آج تم کیا فضول سی باتیں لے کر بیٹھے ہو؟ نہ خود کوئی کام کرتے ہو نہ ہمیں کرنے دیتے ہو. میرا خیال ہے اب ہمیں جلیل صاحب سے کہہ کر تمہیں کسی اور کمرے میں شفٹ کروانا پڑے گا. وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا. واپسی میں وہ اسٹاپ پر کھڑی تھی جب خرم نے اپنی بائک اس کے قریب آ کر روکی اور اس تمام عرصے میں پہلی بار اسے ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی. آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے حیران ہو کر دیکھا تو خود ہی کہنے لگا. میں جانتا ہوں یہ بات مناسب نہیں لگتی، میں خود پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. کیا بات؟ وہ اس کے لہجے پر چونکی. جو بھی بات ہے یہاں کھڑے رہ کر نہیں کی جا سکتی. تو پھر کل آفس میں کر لینا. وہاں بھی نہیں. البتہ کل چھٹی کا دن ہے، اگر اجازت دو تو تمہارے گھر آ جاؤں. گھر؟ وہ سوچ میں پڑ گئی. ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا. وہ اس کے سوچنے پر اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتے ہوئے بولا. نہیں تم آ سکتے ہو. اوکے کل شام میں آؤں گا. اس کے ساتھ ہی بائک سٹارٹ کر دی تو اس نے کچھ دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر سر جھٹک کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی. غالباً وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، جب بھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. البتہ رات میں خیال آنے پر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہے گی. چھٹی کا دن ہفتے بھر کے جمع شدہ کام نمٹانے میں گزر جاتا تھا. ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنے اور ابا کے میلے کپڑے جمع کر کے سرف میں بھگو دیے. اس کے بعد صفائی کرنے کا سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی. اس وقت عام طور پر آس پڑوس کے بچے ہی آتے تھے اور وہ انتظار میں بھی تھی کہ کوئی آئے تو سبزی گوشت وغیرہ منگوا لے. اس لیے جلدی سے آ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کسی اجنبی کو دیکھ کر فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو گئی. وہ جی آمنہ بی بی یہیں رہتی ہیں؟ اجنبی نے جھک کر پوچھا تو وہ سنبھل کر بولی. ہاں تم کون ہو؟ میں جی عاشق حسین سے ملنے آیا تھا. اس نے یہ لفافہ آمنہ کو دینے کے لیے کہا ہے. عاشق حسین؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور وہ دل کو اس نام پر دھڑکنے سے نہیں روک سکی، البتہ قدموں کو سختی سے روک لیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. عاشق حسین کا بھیجا ہوا لفافہ لے لیا یا صاف منع کر دے؟ آخر اس نے ناتا ہی کیا تھا. یہ لیں بی بی. باہر کھڑے شخص نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا تو اسے مجبوراً لینا پڑا، اس خیال سے کہ کہیں باہر آتے جاتے لوگ کچھ غلط نہ سوچنے لگے. میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگا. ہاں. اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور لفافہ دوپٹے میں چھپا کر اندر آ گئی. کون تھا بیٹا؟ ابا نے یوں ہی پوچھ لیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگے. سودا وغیرہ منگوانا ہے تو لکھ کر دے دو، میں لے آتا ہوں. آپ لائیں گے؟ ہاں کسی بچے کو ساتھ لے لوں گا. اچھا. اس نے کاغذ پر سامان لکھ کر ابا کو تھما دیا، پھر ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے آئی تو جلدی سے لفافہ کھول کر دیکھنے لگی. آمنہ؟
تمہارے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں تم نے مجھے یاد بھی رکھا ہے یا نہیں, اور اگر کبھی یاد کیا بھی تو کس انداز سے. البتہ اپنے بارے میں یقین سے کہوں گا کہ اس روز کے بعد سے اب تک میں ایک پل کو بھی تمہارے خیال سے دامن نہیں بچا سکا. اس تکلیف دہ ماحول میں ایک تمہارا خیال ہی تو ہے جو مجھے مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوبنے نہیں دیتا, اور میں سوچتا ہوں کبھی نہ کبھی تو میری بے گناہی ثابت ہو ہی جائے گی. جانتی ہو آمنہ, میرا گناہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ میں نے تعلیم حاصل کی, اور دوسرا میں نے اپنے گاؤں کے وڈیرے کے ہاں ملازمت کرنے سے انکار کر دیا. اور اس سے بڑا گناہ وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا. میں صرف دیکھنے کی سزا کاٹ رہا ہوں, اس لیے کہ میرا کوئی بھی والی وارث نہیں. پتہ نہیں تم جاننا چاہو گی یا نہیں, لیکن میں تمہیں اپنی رام کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں نے پرائمری تک اپنے گاؤں سے پڑھا. اس کے بعد گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا, جبکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور میں اماں ابا سے ضد کر کے اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد چلا گیا. شروع میں پڑھنا صرف میرا شوق تھا, لیکن پھر رفتہ رفتہ میں تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے لگا. اسی حساب سے میرے اندر لگن بھی بڑھتی گئی. گاؤں میں ہماری اپنی کوئی زمین نہیں تھی. میرے ابا وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے تھے, جس کی عوض وہ 2 وقت کی روٹی یوں دیتا تھا جیسے بھیک دے رہا ہوں. جب میں میٹرک کر کے گاؤں گیا تو مجھے ابا کا اس طرح کام کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا, لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. البتہ میری سوچ اسی وقت بدل گئی تھی, اور میں اماں کی منت سماجت کے باوجود زیادہ دن گاؤں میں نہیں رہ سکا, اور ایک دن چپکے سے کراچی چلا آیا. یہاں میں نے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا, اور شام کے وقت ایک معمولی ہوٹل میں بیرہ گیری کرنے لگا. میں نے سوچ لیا تھا کہ جس روز ڈگری کے ساتھ اچھی ملازمت حاصل کر لی, اسی روز اماں ابا اور چھوٹے بہن بھائی کو گاؤں سے لے آؤں گا. تقریباً 5 سال بعد میں اس قابل ہو گیا, اور جس روز گھر والوں کو لینے کے ارادے سے گاؤں پہنچا, اسی روز میری بدقسمتی کا آغاز ہو گیا. ابا بہت بوڑھے ہو گئے تھے. غریب آدمی بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے, اور کمزور بھی, کیونکہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے وڈیرے کے آدمی انہیں تنگ کرتے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ ابا مجھے گاؤں بلائیں تاکہ ان کی جگہ میں کام کروں. اور جب میں گاؤں پہنچا تو اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہارے ابا اب اتنا کام نہیں کر سکتے, لہٰذا میں ان کا ہاتھ بٹاؤں. اور میں تو ان کا سہارا بننا چاہتا تھا. جب انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو ابا حیران ہوئے, ہاتھ جوڑ کر بولے کہ میں ایسی بات زبان پر نہ لاؤں. یہ نہیں تھا کہ وہ گاؤں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ وہ وڈیرے سے خوفزدہ تھے جو انہیں اپنا مقروض کر چکا تھا. میں نہیں جانتا یہ کیسا قرض تھا جو ابا نے لیا نہیں تھا, پھر بھی مقروض تھے, اور کہتے وہ وڈیرے کا قرض اتارے بغیر گاؤں سے نہیں جا سکتے. بہرحال میں نے ابا سے زیادہ بحث نہیں کی, اور اگلے دن خود ہی وڈیرے کے پاس گیا. پہلے وہ اچھے طریقے سے ملا. پھر جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں کراچی میں اچھی جگہ ملازمت کر رہا ہوں اور اب اپنے گھر والوں کو لینے آیا ہوں, تو وہ فوراً رنگ بدل گیا. کہنے لگا, تمہارے گھر والوں کو میں سالوں سے مفت روٹی اس لیے کھلا رہا تھا کہ تم آ کر حساب چکاؤ گے, اور تم یہاں سے بھاگنے کی بات کر رہے ہو. میں نے اس کی بات تحمل سے سنی, اور تحمل سے ہی جواب دیا کہ میرا باپ اس کے کھیتوں پر کام کرتا رہا, جس کی عوض اسے 2 وقت کی روٹی ملی ہے. البتہ اگر نقد قرض میرے باپ نے لیا ہے تو وہ میں ادا کر دوں گا. اس پر وہ مزید بھی بھر گیا. بہرحال اس کا کہنا تھا کہ میں وہیں کام کروں, اور میری تعلیم کو دیکھتے ہوئے یہ رعایت دی گئی کہ اگر میں کھیتوں پر کام نہ کرنا چاہوں تو اس کی ڈرائیوری کروں, اور مجھے یہ منظور نہیں تھا, نہ ہی میں نے اسے دھوکے میں رکھا تھا. صاف لفظوں میں منع کر کے چلا آیا. میں کیونکہ دیہاتی لوگوں کی نسبت خاصا باشعور تھا اور اس بات کو وڈیرا بھی سمجھتا تھا, اس لیے اس نے مجھ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا. البتہ اپنے آدمیوں کے ذریعے ابا کو جانے کیا دھمکی دی کہ وہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوئے. ادھر میری نئی نئی ملازمت تھی اور میں زیادہ دن چھٹی نہیں کر سکتا تھا, اس لیے سوچا 2-4 مہینے کے بعد آ کر ابا کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. جس وقت میں اماں ابا سے رخصت ہو کر اور انہیں دوبارہ آنے کا یقین دلا کر گھر سے نکلا تو راستے میں ایک نئی مصیبت میری منتظر تھی, یا شاید میں نے خود اس مصیبت کو اپنے سر لیا تھا کہ کچے راستے پر دیوانگی کے عالم میں بھاگتی لڑکی کو روک کر پوچھ لیا تھا کہ وہ اس طرح کیوں بھاگ رہی ہے. اس لڑکی نے بے حد خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا اور پھر بھاگنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی. وہ چلاتی رہی کہ مجھے جانے دو, اور میں بزد کیا ہوا ہے. اسی اسنا میں دھول اڑاتی جیپ ہمارے قریب سے گزری, اور آن کی آن میں اس میں سے چلنے والی بندوق کی گولی اس لڑکی کے سینے سے پار ہو گئی. میں گھبرایا ضرور لیکن بھاگا نہیں, اور اپنی نظریں جیپ کے تعاقب میں دوڑا دیں. اس میں مجھے صرف ایک شخص بیٹھا نظر آیا, اور وہ تھا وڈیرے کا بیٹا. سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا, اور میں نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی عزت پر جان مار گئی تھی. اسے اس طرح چھوڑ کر جانا انسانیت کی توہین تھی. میں مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا, اور کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. البتہ وڈیرے کے آدمیوں نے مجھے گھیر لیا. اس کے بعد شور مچ گیا کہ رفیق حسین کے بیٹے نے لڑکی کا قتل کر دیا. میں قاتل نہیں تھا, لیکن سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا, اس لیے کہ میری بے گناہی ثابت کرنے والا کوئی نہیں تھا. گزشتہ 6 سالوں سے نہ کردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں. یہاں آنے کے سال بھر بعد ہی معلوم ہوا تھا کہ میرے ابا انتقال کر گئے, اور ان کی جگہ اماں اور چھوٹا بھائی کام کرنے لگے ہیں. اور میں تقدیر کی ستم ظریفی پر حیران ہوتا ہوں کہ کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سکھ پہنچا سکوں.
لیکن پتہ نہیں سکھ ان کے نصیب میں نہیں تھا یا میرے نصیب میں صرف محرومی لکھی تھی۔ میں حالات سے تو مایوس ہوا ہی، زندگی سے بھی مایوس ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک روز مجھے یہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا، اور اسے بھی میں تقدیر کی ستم ظریفی کہوں گا جو مجھے تمہارے گھر لے آئی۔ اس وقت تمہارے ابا گھر میں اکیلے تھے، اور پتہ نہیں مجھ میں انہیں کس کی شبہات نظر آئی کہ دیکھتے ہی کہنے لگے، تم رفیق حسین کے بیٹے ہو؟ اور میرے ابا کا بھی یہی نام تھا۔ بس اسی نام کی بدولت مجھے وہاں پناہ مل گئی۔ پھر تم سے سامنا ہوا تو مجھے بڑی شدت سے اپنی کمائیگی اور تہی دامنی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے یہ آرزو نہیں کی تھی کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا، لیکن جو تھا وہ تو ہوتا۔ اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے جیسے قدرت نے میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کرنے کے لیے تم سے ملایا، ورنہ میری ساری امنگیں ہی دم توڑ چکی تھیں۔ پہلے صرف اماں اور بہن بھائی کا خیال تھا، اور میں صرف کرتا رہتا تھا۔ اب تمہارا خیال ایک نیا رنگ لے کر آتا ہے۔ میں تمہارا مجرم ضرور ہوں آمنہ، کہ میں نے تم پر اپنی حقیقت آشکار کیے بغیر تم سے محبت کا اقرار کیا۔ اگر ہو سکے تو مجھ پر ایک احسان کر دینا کہ کبھی اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر میری ماں کو حوصلہ دے آنا۔ اور ہاں، میں تم سے شرمندہ اس لیے نہیں ہوں کہ جن لمحوں کو تم زندگی سے نکال چکی ہوگی وہی میرے لیے حاصل زیست ہیں۔ تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا نا، تمہارا عاشق۔ آخر میں پتہ نہیں اس نے صرف اپنا نام لکھا تھا یا نام کا سہارا لے کر یقین دلایا تھا، وہ بہرحال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم بھی یہی کہتے ہو کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ ارے اور کیسے ہوتا ہے نقصان؟ میرے دل کی بستی پر یہاں سے وہاں تک تمہاری اجارہ داری ہے، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ اور میں خود اپنے آپ پر اختیار کھو بیٹھی ہوں، نہ سوچے میری رہی نہ خیال۔ اور یہ ستم ہی تو تھا کہ جب وہ ہر بات سے سمجھوتا کر کے خود کو انہی حالات میں زندہ رہنے پر آمادہ کر چکی تھی تو ایک بار پھر اس نے ہلچل مچا دی تھی۔ عجب بے کلی تھی، بے قراری اور بے بسی۔ سارا دن وہ اس کے حالات پر نہ صرف کرتی رہی بلکہ چھپ چھپ کر روتی رہی۔ بس جتنی دیر ابا کے سامنے رہتی وہ مشکل خود پر ضبط کیے رہتی، جیسے ہی ان کے پاس سے ہٹتی آنکھوں میں جھڑی لگ جاتی۔ اس وقت وہ بالکل چھوٹی بچی کی طرح تھی جو کسی بھی تکلیف پر صرف روتی ہے، تکلیف دور کرنے کا اسے خیال بھی نہیں آتا، بس دوسروں کو متوجہ کرتی ہے کہ کوئی اسے تکلیف سے نجات دلا دے۔ اور وہ کسے متوجہ کرتی؟ کون تھا اس کا؟ ابا، جو بیچارے خود اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے تھے، انہیں وہ اپنا دکھ کیسے بتاتی؟ شام میں حسب وعدہ خرم آیا تو اسے دیکھ کر ہی اسے یاد آیا کہ اسے آج آنا تھا، ورنہ دل میں کسی بھی وقت اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ کیا یہیں سے لوٹا دو گی؟ اس کی سرخ اور بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کسی انجانے اندیشے میں گھر کر پوچھنے لگا۔ نہیں، اندر آؤ۔ وہ اسے لے کر سیدھی ابا کے پاس آئی اور اس کے بارے میں بس اتنا کہا، ابا، یہ خرم ہے، میرے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں۔ خرم نے فوراً سلام کیا اور آگے بڑھ کر ابا سے ہاتھ ملانے لگا۔ جیتے رہو بیٹا، بیٹھو۔ خرم نے اپنے پیچھے سے اسے کرسی رکھتے دیکھا تھا، پھر بیٹھ گیا اور ابا سے ان کی طبیعت کا پوچھنے لگا تو وہ چائے کے بہانے وہاں سے چلی آئی۔ پھر جب وہ چائے لے کر اندر آئی، وہ ابا کے ساتھ خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ ٹرے میں صرف چائے دیکھ کر اسے کہنے لگا، بڑے افسوس کی بات ہے، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم میری اچھی خاصی تواضع کرو گے، لیکن تم تو صرف چائے پر ٹور کھا رہی ہو۔ واقعی یہ تو زیادتی ہے۔ ابا نے اس کی طرفداری کی، پھر کہنے لگے، خیر کوئی بات نہیں، تم کھانا کھا کر جانا۔ آمنہ بیٹی، کھانا جلدی بنا دو۔ جی۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر دوبارہ کچن میں آ گئی اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ چاول بھی چننے لگی۔ اس کا ذہن ابھی تک کسی بھی بات کو سوچنے سے قاصر تھا۔ خرم کی آمد، پھر ابا کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھنا، اور اب کھانے تک رکنا جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگر وہ ذہنی طور پر ذرا بھی حاضر ہوتی تو یقیناً کئی بار چونکتی اور اپنے طور پر کتنی باتیں قیاس کرتی، جبکہ اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں آیا تھا کہ کل خرم نے اسے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کسی بہانے ابا کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تو وہ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اگر کل تم مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیتی تو میں ہرگز برا نہ مانتا، اس کا رویہ محسوس کر کے بولا۔ لیکن میں نے تو منع نہیں کیا تھا، وہ اس کے بعد سمجھے بغیر بولی، اسی لیے تو چلا آیا ہوں۔ اور اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، بلکہ اپنی بیوقوفی پر کہ میں 3 سالوں میں تمہیں سمجھ کیوں نہیں سکا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پتیلی ڈھک کر چولہا دھیما کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ جو کوئی سخت بات کہنے جا رہا تھا اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر ہونٹ بھینچ گیا۔ قدرے توقف کے بعد خرم نرم لہجے میں پوچھنے لگا، کیا تم سارا دن روتی رہی ہو؟ اس کی آنکھیں پھر جل تھل ہو گئی۔ میں نے سبب پوچھا، پھر رونے کے لیے نہیں کہا۔ وہ جلدی سے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے جیسے ہی سر کو اونچا کیا وہ پھر پوچھنے لگا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں آمنہ، اس روز آفس میں بھی تم نے یوں ہی ٹال دیا تھا، جبکہ کوئی بات ضرور تھی جو تم ایک ہی دن میں برسوں کی بیمار نظر آنے لگی ہو، اور اب بھی ٹال رہی ہو۔ نہیں تو پھر بتاؤ۔ دیکھو، دل پر بوجھ رکھو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ یہ مت سوچو کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، جو بھی پرابلم ہے کہہ ڈالو۔ اور میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں کچھ نہ کر سکوں، پھر بھی 2 لفظ تسلی کے لیے ضرور کہوں گا، جس سے اتنا تو ہوگا کہ تم پر چھائے نا امیدی کے بادل چھٹ جائیں گے۔
वो नरम लहजे में समझाते हुए बोला तो वो नज़रें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगी। अब्बा की तरफ से परेशान हो? नहीं। फिर? मैं नहीं बता सकती। क्यों? पता नहीं, तुम क्या समझो। फिक्र मत करो, तुम्हें जो मैंने समझना था समझ लिया। इससे ज़्यादा यह काम कुछ नहीं समझूंगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या समझा है तुमने मुझे? यही तो बताने आया था, लेकिन अब उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम्हारे रोने का सबब ना जान लूं। और अचानक उसका जहन बेदार होने लगा जब ही उसने सोचा कि सिर्फ रोते रहने से तकलीफ दूर नहीं होगी जब तक वो किसी से कहेगी नहीं। और वो ठीक तो कह रहा था कि कुछ ना भी कर सका तब भी तसल्ली के 2 लफ्ज़ कहकर तकलीफ के एहसास को कम तो कर देगा। क्या सोचने लगी उसने मतवजा किया। कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा अब्बा को देखा। वो स्टूल उसके सामने रखकर खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वापस आए तब वो मुंतज़िर बैठा था। तब वह सोच कर बोली, आशिक हुसैन मेरा दूर का कज़न है और मेरा मंगेतर भी। उसके घर वाले गाँव में रहते हैं। उसके बाद उसने आशिक हुसैन के तमाम हालात कह सुनाए। आखिर में कहने लगी, हम गरीबों के साथ यही होता है। आशिक हुसैन को देखो, कोई जुर्म नहीं किया उसने, फिर भी सज़ा काट रहा है। और उसका ख़त आया था जब इस सुबह से मेरा ये हाल है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रोना मत। वो जो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था आखिर में उसकी आवाज़ भर आने पर फ़ौरन टोक गया। मैं रोने की सिवा और कर ही क्या सकती हूँ? हाँ। उसने हाँ की सूरत में गहरी सांस खींची, फिर जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगा और 2-3 कश लेने के बाद बोला, तुमने अपने रोने का सबब तो बताया ही नहीं। क्या? वो हैरान हुई। उस वक्त से मैं क्या बता रही थी? आशिक हुसैन के बारे में। वो इत्मीनान से बोला, तो और क्या जानना चाहते हो तुम? फिर एकदम समझ कर बोली, सुनो, मैं अपने सारे जज्बे उसके नाम कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे दामन में उसकी रफ़ाकत की चंद कलियाँ हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है जो मुरझा जाएं। चाहतों की कलियाँ कभी नहीं मुरझाती खुरम। उनकी धीमी धीमी महक मुझे अपने आसपास उसके वजूद का एहसास दिलाती हैं। और ये तय है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कभी बहार आई तो उसी के दम से आएगी, वरना नहीं। वह हैरान होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में चाहतों की परछाइयाँ इस तरह थीं कि वह खुद से भी बेगाना हो गई थी। कितने लम्हे चुपचाप सरक गए। फिर वो अपने ख्याल से खुद ही चौंकी और उससे पूछने लगी, तुम क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं। उसकी हद दर्जा गायब दिमागी पर हैरान हुआ, फिर एकदम से पूछने लगा, इस तमाम अरसे में तुम कभी उसकी तरफ से बदगुमान नहीं हुई? मेरा मतलब है कभी तो तुम्हें ख्याल आया होगा कि हो सकता है उसने जुर्म किया हो। नहीं, मुझे ये ख्याल कभी नहीं आया। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा मंगेतर है और तुम उसकी मोहब्बत में खोकर कस्तन हकायक से नजरें चुराती रही हो? वह एकदम सन्नाटे में आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि तुम नादान हो तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, तुम्हें हर पहलू से सोचना चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुम्हें सिर्फ ये बात समझाना चाहता हूँ कि खुद को हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रखो। सिर्फ आशिक हुसैन के कहने पर कि वो बेगुनाह है यकीन करके मत बैठो। हो सकता है वो ठीक कहता हूँ, या हो सकता है। बस करो, उसने टोक दिया। फिर आजिज़ी के साथ बोली, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैंने उसके बारे में इतनी ढेर सारी बातें कभी नहीं सोची। मैं तो अब तक उन लम्हों की असीर हूँ जिनमें उसने मेरे एहसासात को छूकर मोहब्बत का इकरार किया था। कदरे तवक्कुफ़ के बाद वो फिर बोली थी, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है खुरम। जैसे अब तक गुजरी बाकी मांदा भी गुजर सकती है। मेरी आंखें उसकी दूरी या जुदाई का सोच कर नहीं छलकती। हैरान मत होना कि अब तक मैंने उसकी वापसी को ना सोचा, ना कोई दुआ मांगी। इसलिए कि वापसी की दुआएं तो जाने वालों के लिए मांगी जाती हैं, और वो तो कहीं गया ही नहीं। सिर्फ उसके साथ होने वाले अलमिये पर रोती हूँ। अगर उसके अंदर का अच्छा इंसान मर गया तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? वो पुरसोच अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाने लगा, फिर उसी तरह सोच में डूबा हुआ बोला, अब तुम क्या चाहती हो? पता नहीं, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मुझे तो उसके हालात। वो कुछ कहते कहते रुक गई। गालिबन एहसास हो गया था कि कुछ गलत कहने जा रही है। सर झटक कर बोली, तुम्हें भूख लगी होगी और खाना अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी खाना देर से खाता हूँ। उसने मौसू तब्दील होने पर गहरी सांस ली और वहीं बैठे बैठे कमरे की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे अब्बा गालिबन सो गए हैं। हाँ शायद। वह चावल दम पे रखते हुए बोली, बेचारे बहुत अकेले हो गए हैं। आओ अंदर चलो, मैं उन्हें उठा देती हूँ। नहीं, रहने दो, जब खाना तैयार हो जाए तब उठाना। अच्छा। वो रुक गई और अचानक ख्याल आने पर पूछने लगी, सुनो, तुम्हें मुझसे क्या बात कहनी थी? मुझे? उसे याद नहीं आया या कसरन अनजान बना? क्यों याद नहीं है तुम्हें? कल शाम में तो तुमने कहा था कि कोई बात करनी है। अब क्या कहूँ? उसने सोचा और नजरें चुरा कर बोला, कोई ख़ास बात नहीं थी, फिर कभी से। अभी क्यों नहीं? अभी ये फैसला करना बाकी है कि वक्त गुजर गया या आया ही नहीं। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, देखो तुम्हारे अब्बा पुकार रहे हैं। उसने खामोश होकर अब्बा की आवाज़ सुनी और उसे साथ आने का कहकर अंदर चली आई। ये सही है कि कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और जब तक उसके दिल पर बोझ था वो कुछ भी सोचने से कासिर थी। बस रोकर समझ रही थी कि वो सिर्फ यही कर सकती है। और अब गो कि उसने खुरम को सही सूरत हाल नहीं बताई थी, फिर भी बहुत कुछ बताकर वजह से हल्की हो गई थी
اور اس رات وہ صرف چند لمحوں کی اسیر نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ بھی بہت کچھ سوچ کر اپنے آپ پر حیران ہو رہی تھی کہ وہ چند لمحوں پر قناعت کر کے کیوں بیٹھی رہی تھی۔ وہ آیا، اس نے تسخیر کیا اور چلا گیا۔ وہ یہیں تک سوچ کر مطمئن کیوں تھی، اس کی واپسی کا کیوں نہ سوچا؟ جب بہاروں کی آس اسی کی مرہون منت تھی تو دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہ اٹھے؟ اور اسی وقت اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اگلے روز خرم سے کہنے لگی، میرا ایک کام کرو گے؟ کہوں، میں عاشق حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں جاتی؟ کیسے جاتی؟ کوئی میرے ساتھ جانے والا ہی نہیں ہے۔ وہ سنبھل کر بولی، ابا کو تم نے دیکھ ہی لی ہے، ویسے بھی انہیں میں نے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اب تمہارا مطلب ہے کہ میں… ہاں، تم مجھے لے چلو، پلیز انکار مت کرنا۔ وہ اتنی لجاجت سے بولی کہ وہ صاف انکار نہیں کر سکا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، مجھے کبھی جیل جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے پہلے میں یہ معلوم کر لوں کہ آیا ملاقات کے لیے کوئی دن مخصوص ہوتا ہے یا کسی بھی دن اور اوقات کار کیا ہیں، اور اس کے بعد تمہیں لے چلوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور بے اختیار اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ابھی یہ احسان کیا کہاں ہے؟ وہ اپنی کلائی پر رکھے اس کے ہاتھ کو کنکھیوں سے دیکھ کر بولا، اور یہ خواہش اچانک نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی۔ گزشتہ 2 سال سے اس خواہش کو اپنے اندر دبائے وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب وقت آیا تھا تو وہ ہاتھ پر آیا ہو چکا تھا۔ اس تکلیف دہ خیال نے اسے تھوڑا بہت تلخ بنا دیا تھا۔ بہت خود غرض ہو تم۔ میں؟ اس کے اچانک بدلتے رویے پر حیران ہوئی۔ ہاں تم، اپنا مطلب ہے تو کتنے میٹھے لہجے میں بات کری ہو، ورنہ تو کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھے گئی۔ اپنی جگہ پر جاؤ، آصفہ آنے والی ہے۔ نہیں، پہلے تم وضاحت کرو کہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ اڑ گئی۔ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا اور وہ سوچتی ہوئی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کہاں تو اتنے آرام سے بات کر رہا تھا، پھر چلانے لگا۔ پھر سارا دن اس کے ساتھ ساتھ آصفہ نے بھی محسوس کیا کہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہا۔ اگر کوئی بات کی بھی تو کام سے متعلق۔ ان دونوں کے لیے اس کا یہ روپ نیا اور اجنبی سا تھا۔ پیشانی پر کھینچی گہری لکیر جو اسے خاصا اکھڑ ظاہر کر رہی تھی۔ کئی بار آصفہ نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اور جواب میں اس نے لاعلمی کا اظہار کرتے کندھے اٹھا کر کیا، جبکہ اندر ہی اندر وہ خاصی پریشان تھی، اور یہ پریشانی یقیناً یہ سوچ کر تھی کہ اب شاید وہ اسے عاشق حسین کے پاس لے جانے سے انکار کر دے گا۔ اگلے کئی دن تک اس کا یہ رویہ برقرار رہا، جس سے وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی، اور اسے دکھ اس بات کا بھی تھا کہ اس نے پہلے ہی مرحلے پر انکار کیوں نہیں کیا، ذرا دیر کی خوشی دے کر کیوں چھین لی۔ اور یہ بات وہ اس سے پوچھنا بھی چاہتی تھی، لیکن وہ اتنا اکھڑا ہوا تھا کہ کئی بار موقع ملنے کے باوجود وہ اس سے بات نہیں کر سکی۔ اس وقت وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ وہ بائک اس کے پاس لے آیا۔ سنو، کل چھٹی کا دن ہے اور تمہیں عاشق حسین سے ملنے جانا ہے، کیسے جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے، کیا پہلے مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا؟ نہیں، میں اپنے گھر سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ پھر یہ کہ کوئی جگہ بتا دو، میں وہاں آ جاؤں گی۔ یہیں آ جانا، ٹھیک 3 بجے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ کتنی اہم بات کتنے سرسری انداز میں کہہ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگی، بلکہ خود پر غصہ آنے لگا کہ کیوں اسے ہمراز بنایا۔ اور اگلے دن تک وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ اسے خرم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تو اس کا یہ حال ہے، بعد میں پتہ نہیں اس کا رویہ کیا ہوگا۔ لیکن آخر وقت میں وہ ہار گئی۔ اتنا وقت خود کو سمجھانے میں لگا تھا اور بہلانے میں ایک لمحہ، بس ایک بار، اس کے بعد کبھی خرم سے نہیں کہوں گی، اور وہ تو یوں بھی لمحوں کی اسیر تھی۔ ابا سے آصفہ کے گھر جانے کا کہہ کر چلی آئی۔ مقررہ جگہ پر وہ پہلے سے موجود تھا، دور سے اسے دیکھ چکا تھا۔ کچھ ڈری ہوئی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی قریب آئی، اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، اپنے عاشق سے ملنے جا رہی ہے اور شکل پر 12 بج رہے ہیں۔ اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی، اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ وہ سچ مچ پلٹ کر جانے لگی۔ آمنہ، وہ جلدی سے بائک اس کے سامنے لے آیا اور روب سے بولا، چلو بیٹھو۔ نہیں، مجھے تمہاری الٹی سیدھی بکواس نہیں سنی۔ اچھا، میں کچھ نہیں کہوں گا، وعدہ۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اس سے اپنا وعدہ نبھایا۔ تمام راستہ کچھ نہیں بولا، البتہ جب بائک رکی تو پوچھنے لگی، کیا واقعی تم یہاں پہلی بار آ رہی ہو؟ وہ صرف اس بات میں سر ہلا سکی۔ اصل میں اس کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، ڈر خوف کے ساتھ یہ خیال کہ وہ کس ناطے یہاں آئی ہے، اور اگر کسی جان پہچان والے بندے نے دیکھ لیا تو کیسی کیسی باتیں اس کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہیں۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ بھی اس نے یوں چھپا رکھی تھی کہ آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر خرم نے چوکیدار کو ایک پرچہ دے کر اندر بھیجا اور تھوڑی دیر بعد ہی انہیں اندر بلا لیا گیا۔ بیٹھ جاؤ، خرم نے کرسی کھینچ کر سرگوشی میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اسی طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد خرم ڈی ایس پی سے باتیں کرنے لگا۔
گو کہ ان کی آواز بہت واضح تھی لیکن وہ بالکل بھی متوجہ نہیں تھی. اس کی ساری توانائیاں خود کو سنبھالنے میں صرف ہو رہی تھیں. بلکہ کئی بار اس نے سوچا کہ فوراً اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو شاید وہ اپنی سوچ پر عمل کر ڈالتی. جاؤ. اسے پھر خرم کی اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر ہاتھ نیچے کر لیے. بیٹھو. اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا. وہ بیٹھ گئی. اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تمہارا آنا اس بات کا گماز ہے کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہو. ویسے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ خاموش رہی. ابا کیسے ہیں؟ اس نے ذرا سر ہلایا. کس کے ساتھ آئی ہے؟ خرم کے ساتھ. ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں. پھر جھکی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم نے اب تک اپنے لیے کیا کیا؟ کیا کر سکتا ہوں میں؟ 6 سالوں سے احتجاج کر رہا ہوں اور ابھی تک میرا کیس عدالت میں نہیں گیا. گو کہ میرا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں. پھر بھی ایک آس تو بن جاتی، اور اب تو یوں لگتا ہے جسے عمر یہیں تمام ہو جائے گی. نہیں. اس کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی، جسے وہ پلکیں جھپک جھپک کر اپنے اندر اتارنے لگی، اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا. پھر گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، میں نے تمہیں دکھ دیا ہے. پلیز مجھے معاف کر دو، اور دیکھو دوبارہ یہاں مت آنا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا. مجھے منع مت کرو عاشق حسین. میں خود کو سمجھا سمجھا کر ہار گئی ہوں. نہیں آمنہ، تمہارے سامنے ابھی طویل زندگی ہے. اسے اس طرح ضائع مت کرو. میں تو تمہاری جھولی میں ایک جھوٹی آس بھی نہیں ڈال سکتا. وہ بے حد آزردہ نظر آنے لگا تھا. میں جھوٹی آس کا سہارا نہیں لوں گی عاشق حسین، بلکہ اب میں اس یقین کے ساتھ زندہ رہوں گی کہ تم لوٹ کر ضرور آؤ گی. مت بہلاؤ خود کو. وہ عاجزی سے بولا، تم نہیں جانتی، یہاں غریب کو کبھی انصاف نہیں ملتا. یہ سلاخیں میرا مقدر بن چکی ہیں. میں ان سے سر ٹکرا کر مر تو سکتا ہوں، لیکن ان سے باہر نکلنا میرے اختیار میں نہیں ہے. خود ہی سوچو، اگر یہی میرا نصیب نہ ہوتا تو دوبارہ یہاں کیوں آتا؟ اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں بھی کھو سکتا ہوں. لیکن نہیں، اوپر والے نے محرومی اور نارسائی کا ایک اور دکھ میری جھولی میں ڈال کر دوبارہ اسی مقام پر پہنچا دیا. کبھی کبھی تو میں اس سے بھی شاکی ہو جاتا ہوں کہ اتنا بے نیاز کیوں ہے وہ. نہیں عاشق حسین، ایسا مت سوچو. وہ بے نیاز ضرور ہے، لیکن بے خبر نہیں. ہو سکتا ہے جسے تم ایک اور محرومی اور ایک اور نارسائی کا دکھ کہہ رہے ہو وہی. چلیں بی بی. حوالدار کی آواز پر اس کی بات ادھوری رہ گئی. اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے چھو کر بولی، منع مت کرنا، میں پھر آؤں گی. اور وہ واقعی منع کرنا چاہتا تھا. اس کے کہنے پر اس کے ہونٹ بھینچ گئے. پھر اٹھتے ہوئے بولا، میں تو پہلے ہی تمہارا مقروض ہوں. اچھا میں چلوں؟ وہ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی. اداس موسموں میں ایک ذرا سی مسکراہٹ کتنی بھلی لگتی ہے، جیسے سیاہ رات کا سینہ چیر کر کوئی کرن جھلملائی ہو. وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا، اور حوالدار کے پیچھے چلتے ہوئے ایک موڑ پر وہ نظروں سے اچھل ہو گئی. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، خرم اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایس پی سے اجازت لے کر باہر نکل آیا. اس کا خیال تھا وہ عاشق حسین کا نام لے کر اسے چھیڑنے یا دل جلانے والی بات ضرور کرے گا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا. بلکہ اس کے انداز سے کچھ ناگواری سی جھلک رہی تھی، جسے محسوس کر کے ہی اس نے چپ سادھ لی. ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے عاشق حسین کے بارے میں بتائے اور پھر بہت ساری باتیں پوچھے. اس نے چپ سادھ لی ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ عاشق حسین کے بارے میں بتائے اور پھر بہت ساری باتیں پوچھے. لیکن وہ صحیح اکثر انجان بنا پوری سپیڈ سے بائک بھگا رہا تھا، اور جب اس کے راستوں پر نظر پڑی تو وہ چونک گئی. بس خرم، یہیں روک دو، میں چلی جاؤں گی. اس نے جسے سنا ہی نہیں. تب وہ اس کا کاندھا جھنجھوڑ کر قطرے چینک کر بولی، روکو، مجھے یہیں اترنے دو. اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور عین اس کے گھر کے سامنے بائک روکی اور اتر کر اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے دروازہ بند کر کے اس پر بگڑنے لگی. تمہیں ذرا احساس نہیں ہے؟ آخر کیا ضرورت تھی مجھے گھر تک لانے کی؟ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اور وہ اب کیسی کیسی باتیں کریں گے. بس. وہ ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک گیا. پھر چپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تمہیں صرف یہیں تک کا خوف ہے کہ میرے ساتھ دیکھ کر لوگ باتیں کریں گے؟ جیل جاتے ہوئے تمہیں ایسا کوئی خوف محسوس نہیں ہوا؟ یا تمہارے خیال میں اس وقت سب لوگ اندھے ہو گئے ہوں گے؟ تم. وہ سناٹے میں آ گئی. اس طرح مت دیکھو آمنہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یا تو ایسا کام مت کرو جس میں لوگوں کا خوف ہو، یا پھر ڈنکے کی چوٹ پر کرو کہ جس کا جو دل چاہے کہے. نہیں، وہ رو دینے کو تھی. مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں ہے. اور یہ تم مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ اگر مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے تو پہلے ہی منع کر دیتے. میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا. مجبور نہیں کیا تھا، وہ اپنے آپ سے بولا. پھر اپنے رویے پر غور کر کے خود کو سرزنش کرنے لگا. اسی وقت ابا پکار کر پوچھنے لگی، آمنہ کون آیا ہے؟ چلو ابا پکار رہے ہیں. وہ اسے لے کر اندر آ گئی. خرم آیا ابا. اچھا اچھا، آؤ بیٹا، بڑے دنوں کے بعد آئے ہو. میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی بیٹی نہیں آنے دے رہی تھی. ابھی بھی بگڑ رہی ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. وہ اس پر الزام رکھ کر بڑے آرام سے ابا کے پاس بیٹھ گیا اور ابا اس سے پوچھنے لگی، کیوں بیٹا، کیوں منع کرتی ہو اسے؟ لوگوں سے ڈرتی ہے. کہتی ہے روز روز میرے گھر آؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس کے بجائے وہ بول پڑا. ابا آہ بھر کر کہنے لگے، یہ بھی غلط نہیں کہتی. پھر بھی تم پر کوئی پابندی نہیں ہے بیٹا، جب دل چاہے آ سکتے ہو. لوگوں کا کیا ہے، وہ تو یوں بھی باتیں کرتے ہیں. اور کیا. پھر اسے دیکھ کر بولا، جاؤ جلدی سے چائے بنا کر لاؤ. صرف چائے پیو گے یا ساتھ جوتے بھی؟ آخری لفظ اس نے آہستہ سے کہے اور اسے گھورتے ہوئے کچن میں آ گئی.
جلدی سے چائے بنائی اور 2 کپ اندر دے آئی، پھر خود وہیں بیٹھ کر چائے پینے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تو اس کا دھیان آپ ہی آپ عاشق حسین کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ابھی بھی اس سے مل کر آ رہی ہے۔ آمنہ، یہ تم ہی ہو نا؟ اسے بھی تو یقین نہیں آ رہا تھا، کس قدر حیران تھا وہ مکمل طور پر ان لمحوں کی گرفت میں آ گئی جس وقت خرم اس طرف آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹیکے پل کے موندے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا سا کھانسا اور اس کے چونک کر دیکھنے پر بولا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ نہیں، وہ نظریں چرا کر بولی، کیا میں کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ اندر چلو۔ نہیں، یہیں ٹھیک ہے۔ وہ دوسری پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولا، اصل میں تمہارے ابا کے سامنے سگریٹ پیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ خیر تم بتاؤ کیسی رہی تمہاری ملاقات؟ بظاہر وہ سرسری انداز میں پوچھ کر سگریٹ سلگانے لگا، پھر جلتی ہوئی تیلی کو پھونک مار کر بولا، میرا مطلب ہے کیا کہتا ہے عاشق حسین؟ اس کا کیس کہاں تک پہنچا؟ ابھی تک اس کا کیس عدالت میں نہیں گیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ حیرت ہے کہ اس کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میرا مطلب باپ، بھائی یا کوئی اور؟ بھائی اس سے چھوٹا اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں گاؤں میں ہوتا ہے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ۔ وہ جانے کیا سوچنے لگا، پھر جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں، میرے گھر والے مجھ سے اتنے لا تعلق نہیں ہے کہ میں اتنی دیر گھر سے غائب رہوں اور انہیں تشویش نہ ہو۔ پتہ نہیں اس نے یوں ہی ایک بات کہی تھی یا کچھ جتایا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ پھر بھی کچھ چپ سی ہو گئی اور اٹھ کر اسے چھوڑنے دروازے تک آئی تو وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولا تھا، سنو، اپنی سوچ کو یہیں تک محدود مت رکھو کہ تم اس سے مل آئی ہو، اس کے بعد کی سوچو۔ خرم کے احساس دلانے کے باوجود اس کی سوچ کی رسائی یہیں تک تھی، یا اس کے بعد یہ کہ وہ دوبارہ اس سے کب اور کیسے مل سکے گی؟ کیا دوبارہ بھی اسے خرم کا سہارا لینا پڑے گا؟ اور یہیں وہ اٹک جاتی، کیونکہ اس روز خرم اسے لے تو گیا تھا، لیکن جس طرح ناگواری کا اظہار اس کے انگ انگ سے ظاہر ہوا تھا، اسے وہ شدت سے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تہیا کر چکی تھی کہ آئندہ اس سے نہیں کہے گی، جبکہ اکیلے میں وہ کبھی اتنی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی سوچتی ابا کو بتا دے اور کبھی آصفہ کا خیال آتا، لیکن ابھی تک وہ کسی سے نہیں کہہ پائی تھی۔ اس روز کے بعد سے خرم نے بھی کوئی بات نہیں چھیڑی تھی، البتہ بہت خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور انتظار میں بھی تھا کہ وہ خود سے بات کرے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس سے مشورہ ہی مانگے گی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آیا۔ بس اپنے آپ سے الجھتی محسوس ہوتی تھی۔ کتنے دن تک وہ اسے خود سے الجھتے دیکھتا رہا، آخر باز نہیں رہ سکا۔ اسے سنا کر آصفہ سے کہنے لگا، آصفہ تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ رات پھر ایک مجرم جیل سے فرار ہو گیا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی۔ میں آصفہ کو بتا رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ ہاں تو آصفہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صرف دل چراتا ہے، ایسی لڑکیوں کے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ بے وقوف بھی ہوں۔ خرم، وہ بے حد تعصب سے اسے دیکھنے لگی، کس طرح اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دل چاہا سامنے سے پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، جبکہ آصفہ محض اس کی شرارت جان کر محسوس ہو کر ہنس رہی تھی۔ بند کر اپنی بکواس، آخر وہ چینخ پڑی۔ ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ وہ بے حد معصوم شکل بنا کر پوچھنے لگا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ ابھی چھٹی میں بہت وقت ہے، پورے 3 گھنٹے۔ تمہاری اطلاع کا شکریہ، وہ جل کر بولی، پھر آصفہ سے پوچھنے لگی، چل رہی ہو آصفہ؟ مجھے بازار جانا ہے، جلیل صاحب سے چھٹی لے کر چلتے ہیں۔ جلیل صاحب دونوں کو جانے دیں گے؟ میں پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی آصفہ سمجھ گئی کہ جلیل صاحب نے منع کر دیا، اس لیے سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ خرم کو موقع مل گیا۔ بڑا افسوس ہوا، مجھ سے کہتی میں چھٹی دلا دیتا۔ تم؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تمہارا احسان لے کر تو بندہ خود اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ خرم علی احمد۔ اس کے ہونٹ کھلے رہ گئے، خاصی تاخیر سے کہہ سکا، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ نہیں، کم از کم تمہیں سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ یہ تم دونوں آپس میں کیوں لڑنے لگی ہو؟ آصفہ مداخلت کرتے ہوئے بولی، یہ صرف مجھ سے لڑ سکتی ہے، حالانکہ اسے مقدمہ لڑنا چاہیے۔ کیسا مقدمہ؟ آصفہ بالکل نہیں سمجھی، جبکہ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کندھے اچکا کر بولا، مقدمہ کشمیر۔ تم ایسی باتیں کرتے ہو جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ آصفہ سر جھٹک کر پھر کام پر جھک گئی تو اس نے بھی آصفہ کی تقلید ضرور کی، لیکن ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ سمجھ گئی تھی کہ خرم کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور آیا وہ کچھ کر بھی سکے گی یا نہیں۔ بقیہ سارا وقت اس کا یہی سب سوچنے میں گزرا۔ اس کے باوجود گھر آنے تک وہ خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خرم پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ پل پل رنگ کیوں بدلتا ہے، کبھی یوں جیسے ایک سب سے بڑا ہمدرد وہی ہو، اور کبھی دشمنوں کو بھی مات دے جاتا ہے۔ اب وہ اس کے رویے پر کڑنے کے ساتھ دل ہی دل میں اسے گالیاں بھی دے رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ کیوں آئے ہو؟ وہ ذرا بھی مروت نہ برت سکی۔ تمہیں دیکھنے وہ کیوں پیچھے رہتا؟ پھر تو تمہیں بڑی مایوسی ہوئی ہوگی کہ زندہ سلامت گھر پہنچ چکی ہوں۔ واقعی، وہ ہنسا۔ خیر یہ بتاؤ، چل رہی ہو؟ کہاں؟ افق کے اس پار۔ آئینہ دیکھ کر ہی آئے تھے نا، وہ چل کر بولی۔ وہ برا مانے بغیر زور سے ہنسا، پھر گھڑی دیکھ کر کہنے لگا، ٹائم کم ہے، چلنا ہے تو چلو۔
میرے ایک چچا وکیل ہیں، ان سے عاشق حسین کے سلسلے میں بات کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا ہے نا ٹائم کم ہے، جاؤ جلدی سے ابا سے کہہ آؤ۔ کیا کہوں ان سے؟ اس کا انداز ہنوز سوچتا ہوا تھا۔ ٹھہرو میں کہلاتا ہوں۔ وہ خود ہی اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ اسی طرح کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، کیا کہا تم نے ابا سے؟ فکر مت کرو، عاشق کا نام نہیں لیا۔ اور سنو، چچا کے سامنے ذرا اعتماد سے بات کرنا، وہ بزدل اور روتی بسورتی لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میرا مطلب وہ تمہاری مدد کا وعدہ بھی اسی صورت میں کریں گے کہ خود تم میں حوصلہ ہو، دوسری صورت میں صاف منع کر دیں گے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں صاف بات بتا رہا ہوں۔ اب چلو تم چلو، میں ابا کو دیکھ کر آ رہی۔ وہ جلدی سے اندر چلی گئی اور کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ خرم نے ابا سے کیا کہا ہے، اس لیے ان سے صرف اتنا کہا، اچھا ابا میں جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ پھر اپنی چادر اٹھا کر باہر آ گئی۔ تمام راستہ وہ اسے یہی سمجھاتا آیا تھا کہ ہمت سے کام لینا، ڈرنا مت۔ پھر بھی آفس میں قدم رکھتے ہی وہ نروس ہو گئی۔ دوسرے چچا کی شخصیت خاصی باروب تھی، وہ کسی طرح بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہ خرم پتہ نہیں مجھ سے کس جنم کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ پھر سے متنفر ہونے لگی اور اپنے پسینے سے تر ہتھیلیوں کو چادر سے رگڑتے ہوئے بہت احتیاط سے چچا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ میرے خدا! اس نے خود کو سنبھالے رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی طرح کامیابی نہیں ہوئی اور یہاں سے جانے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے! خرم نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو چچا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، پھر کہنے لگے، تم باہر جاؤ۔ وہ چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، یہی سمجھی اسے جانے کے لیے کہا گیا، فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں بیٹا، میں خرم سے کہہ رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ چچا کے نرم لہجے پر وہ حیران ہوتے ہوئے ڈھہ سی گئی اور خرم کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گی، چائے یا ٹھنڈا؟ شخصیت کے بالکل برعکس ان کا لہجہ بڑا مشفق تھا، وہ کسی طرح سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میرا خیال ہے چائے ٹھیک رہے گی، انہوں نے خود ہی کہا اور پھر انٹرکام پر چائے کا کہہ کر اس سے یوں بولے جیسے وہ بہت دیر سے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ عاشق حسین۔ وہ بنا سمجھے کہہ گئی تو انہوں نے بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، یہ تمہارا نام ہے؟ جی نہیں، میرا نام تو آمنہ ہے، آمنہ ارشاد احمد۔ ہاں تو آمنہ ارشاد احمد، بیٹا پہلی بات تو یہ کہ تم ڈرو مت، دوسری بات یہ کہ مجھ سے جتنا سچ بولو گی اتنی ہی فائدے میں رہو گی۔ ویسے خرم نے مجھے کچھ حالات بتائے ہیں، پھر بھی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ خود کو بہت مشکل میں محسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ملازم چائے لے کر آ گیا تو وہ کہنے لگے، لو چائے پیو۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور 2-3 سپ لینے کے بعد خود کو بولنے پر آمادہ کر سکی تو واقعی سچ بول گئی۔ عاشق حسین سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہی وہ میرا کلاس فیلو یا کالج فیلو رہا ہے۔ بس ایک دن اچانک ہمارے گھر آیا تھا، ابا اسے اپنے کسی دوست کا بیٹا سمجھے اور اسی ناطے وہ ایک رات ہمارے ہاں مہمان رہا۔ اس ایک رات کی کہانی بہت طویل ہے سر، میں سوچنے بیٹھوں تو عمر بیت جائے۔ وہ رک رک کر بولتی جا رہی تھی اور اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں کا سیلاب کس روانی سے سارے بند توڑ کر چہرے کو بھگوتا ہوا چادر میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہے تھے جو آخر میں منت سے کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، لیکن پلیز سر آپ ایک بار اس سے ضرور مل لیں۔ اس سے تو میں مل لوں گا، لیکن پہلے تم رونا بند کرو۔ اس نے جلدی سے چادر سے یوں منہ صاف کیا جیسے دھونے کے بعد تولیے سے کیا جاتا ہے، پھر سادگی سے پوچھنے لگی، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا سر؟ فی الحال کچھ نہیں، گھر جا کر آرام کرو، رونا بالکل نہیں ہے، اور مجھے جب تمہاری ضرورت پڑے گی بلوا لوں گا۔ تم خرم کے ساتھ کام کرتی ہو نا؟ جی۔ بس ٹھیک ہے۔ پھر انٹرکام پر خرم کو اندر بھیجنے کے لیے کہا اور اس کے آنے پر بولی، آمنہ کو گھر چھوڑاؤ۔ چلو۔ وہ انہیں سلام کر کے اس کے ساتھ باہر آ گئی اور چیمبر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ پھر اس پر بگڑنے لگا، آخر تمہیں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سارے آنسو اسی کے لیے باہر ڈالو گی؟ چچا کے سامنے کچھ بولی بھی تھی یا صرف روتی رہی تھی؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پتہ ہے آمنہ، کسی وقت میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں شوٹ کر دوں اور تمہاری لاش سمندر میں پھینکاؤں۔ وہ یوں بنی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ تمام راستہ وہ خواہ مخواہ بگڑتا رہا اور وہ خاموش رہی۔ شاید اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی کہ اس کا کام کرنے کے بعد بگڑنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سارا راستہ چوئنگم چباتے آؤ، یہ نہیں ہو کہ مجھے بھی دے دو۔ کیسی چوئنگم؟ وہ نہیں سمجھا۔ میں نے خود دیکھا تھا مسلسل منہ چلا رہے تھے اور وہ سمجھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، جسے تم چوئنگم سمجھ رہی تھی وہ زہر تھا۔ اچھا، وہ سے مزید چھڑانے کو اطمینان سے بولی، تمہیں میں سچ مچ شوٹ کر دوں گا اور خود پھانسی چڑھ جاؤ گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھانسی چڑھوں، فرار بھی ہو سکتا ہوں۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش رہی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے سرد و اسپاٹ لہجے پر وہ ٹھٹک گیا، پھر فوراً موڈ بدل کر بولا، ایک کپ چائے۔ جاؤ ابا کے پاس بیٹھو، میں چائے لے کر وہیں آ رہی ہوں۔ وہ چادر تار پر پھیلا کر کچن میں آ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ بڑی شدت سے منتظر تھی کہ خرم کے چچا کب اسے بلاتے ہیں۔
وہ جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے عاشق حسین کے سلسلے میں کیا کیا اور آیا وہ اس کا کیس ہینڈل کریں گے بھی یا نہیں۔ پھر وہ عاشق حسین کے پاس بھی جانا چاہتی تھی کیونکہ اس سے وہ کہہ آئی تھی کہ دوبارہ ضرور آئے گی اور وہ یقیناً انتظار میں ہوگا، لیکن محض یہ سوچ کر رہ جاتی کہ پہلے چچا کی طرف سے کوئی امید افزا جواب مل جائے پھر اس کے پاس جائے گی۔ تو ایک بار اس نے خرم سے پوچھا بھی کہ چچا عاشق حسین کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اسے یا تو واقعی معلوم نہیں تھا یا جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بہرحال کچھ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ اس روز وہ آفس جانے کے لیے دروازے سے نکلی ہی تھی کہ سامنے ایک دبلا پتلا لمبا سا لڑکا آ گیا۔ قدرے جھجک کر پوچھنے لگا، آمنہ باجی یہیں رہتی ہیں؟ تم کون ہو؟ اس نے سرتا پاؤ سے دیکھ کر پوچھا۔ میں طالب حسین ہوں، عاشق حسین کا بھائی۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا، آؤ اندر آ جاؤ۔ لیکن جی آپ تو کہیں جا رہی ہیں؟ میں ابھی کہیں نہیں جا رہی، تم آؤ، ویسے بھی ابا ہیں گھر پر۔ وہ اسے لے کر اندر آئی تو کہنے لگی، ابا عاشق حسین کے بارے میں پوچھے تو صرف اتنا بتانا کہ وہ گاؤں میں ہے۔ تم ابھی کہاں سے آ رہے ہو؟ گاؤں سے۔ میرے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ پچھلی بار بھائی سے ملنے آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ کے پاس سے ہوتا ہوا جاؤں، لیکن اس وقت شام ہو گئی تھی اور مجھے گاؤں بھی جانا تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ آج پہلے ادھر ہی آ گیا ہوں۔ وہ دیہاتی لہجے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر اردو بول رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے شام میں بھائی سے ملنے جاؤ گے؟ جی۔ تمہاری اماں اور بہن تو ٹھیک ہے نا؟ بس جی ٹھیک ہی ہیں۔ کس قدر بے بسی تھی اس کے لہجے میں، وہ کڑ کر رہ گئی۔ اچھا ہو میں تمہیں ابا سے ملواؤں۔ اسے لے کر ابا کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، ابا عاشق حسین کا بھائی آیا ہے، طالب حسین۔ عاشق حسین کا بھائی؟ ابا کو یاد نہیں آیا، سوچنے لگے۔ ابا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک روز عاشق حسین آیا تھا، آپ کے دوست رفیق حسین کا بیٹا؟ ہاں ہاں، اچھا تو یہ رفیق کا بیٹا ہے؟ جی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے طالب کو اشارہ کیا تو وہ سلام کر کے ابا کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ نہیں باجی، ناشتہ میں نے راستے میں کر لیا تھا۔ چائے پیتے ہو؟ وہ رک کر پوچھنے لگی۔ کبھی کبھی۔ چلو تو اس وقت پی لو۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئی۔ آفس سے دیر ہو چکی تھی لیکن وہ اپنا جانا ملتوی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان دنوں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ چائے بنا کر اس نے طالب کو آواز دے کر وہیں بلا لی اور خاصی اجرت میں سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو میں اس وقت آفس جا رہی ہوں، تم یہیں ابا کے پاس رہنا، کھانا پکا ہوا رکھا ہے، دوپہر میں خود بھی کھانا اور ابا کو بھی کھلانا۔ عاشق حسین کے پاس تم 3 بجے تک جاؤ گے نا؟ میں کوشش کروں گی اس سے پہلے آ جاؤں، اگر نہ آ سکے تو اس سے کہنا میں بہت جلد اس سے ملنے آؤں گی، سمجھ گئے نا؟ جی۔ اور تم اس سے مل کر یہاں آؤ گے یا وہیں سے چلے جاؤ گے؟ دیر ہو جاتی ہے جی، یہاں آیا تو رات ہو جائے گی۔ ادھر اماں اور صفیہ پریشان ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم وہیں سے چلے جانا، اور سنو اماں اور صفیہ کو میرا بہت سلام کہنا، اور یہ بھی کہ بالکل فکر نہ کریں، عاشق حسین بہت جلد آ جائے گا۔ اتنی باحوصلہ وہ کبھی نہیں تھی، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ مقابل ہم سے 100 گنا کمزور ہے تو وہی باتیں جو دوسرے ہمیں سمجھاتے ہیں ہم بڑی روانی سے کہہ جاتے ہیں۔ بھائی کیسے آئے گا؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح معصومیت سے پوچھنے لگا۔ آ جائے گا، چلو ابا کے پاس، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میں اب چلوں گی۔ وہ تیز قدموں سے اندر آئی، ابا کو اپنے جانے کا بتایا اور اسے دروازہ بند کرنے کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ کافی لیٹ ہو گئی تھی وہ، اور ان دنوں جلیل صاحب کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ڈرتے ڈرتے آفس میں داخل ہوئی کہ کہیں فوراً ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ سامنے سے آتے دانش سے اشارے سے جلیل صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ابھی نہیں آئے، اس نے بتایا تو اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن یہاں کی صورتحال دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آسفا رو رہی تھی جبکہ خرم جھلایا ہوا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، لیجیے ایک اور محترمہ آ گئی، لگتا ہے میری ساری زندگی تم دونوں کے آنسو پہنچنے میں گزر جائے گی۔ کیا ہوا آسفا؟ وہ اسے نظر انداز کر کے آسفا کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں، وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی، سر بھی جھکا ہوا تھا جیسے اس کی کوشش ہو کہ کوئی اسے روتے ہوئے نہ دیکھے۔ جب یہ آنسو چھلکنے سے پہلے ہی رومال میں جذب کر رہی تھی۔ تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں خرم سے پوچھنے لگی۔ ہاں بہت مارا ہے میں نے اسے، وہ چڑھ کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ کیوں، ہنسنے پر پابندی ہے کیا؟ نہیں، لیکن ایک بندہ رو رہا ہو تو دوسرے کو ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واقعی؟ ویسے یہ رو کیوں رہی ہے، بتاؤ نا۔ آسفا کیا ہوا ہے؟ وہ آسفا کا گندھا ہلا کر پوچھنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے تنگ مت کرو، چھوڑ دو اسے، دل بھر کر رولے گی پھر خود ہی بتائے گی۔ خرم اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر جا بیٹھا تو وہ بھی اپنی سیٹ پر آ گئی، لیکن دھیان مسلسل آسفا کی طرف تھا۔ تم کیوں اتنی لیٹ آئی ہو؟ خرم کو اس کا خیال آیا اور وہ بے دہانی میں کہہ گئی، طالب حسین آ گیا تھا۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ ویسے کچھ ملتا جلتا سا نام ہے، ایک عاشق دوسرا طالب۔ وہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ پل میں راز فاش کیے دے رہا تھا، کچھ غلط کہا میں نے؟ بکو مت۔ ساتھ ہی آسفا کی طرف اشارہ کیا تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر جیسے اپنے آپ سے کہنے لگا، ارے آج تو چچا نے بلایا ہے، کہہ رہے تھے آفس کے بعد سیدھا میرے پاس آنا۔ سچ؟ وہ پھر بے اختیار ہو گئی۔ تو اس پر خرم نے آسفا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خجل سی ہو کر سر جھکا گئی جبکہ اندر بے چینی پھیل گئی تھی، کسی طرح فوراً جان لے کر کہ چچا نے کیوں بلایا ہے، اور کاش وہ اسے کوئی اچھی خبر سنائی۔ ہاں بھائی آسفا، اب بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ خرم آسفا سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی سوچوں سے نکل کر دیکھا، وہ رونے کے بعد چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بتاؤ آسفا،
ہم اگر تمہارے لیے کچھ نہ بھی کر سکے تب بھی تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا نا، اس نے کہا تو خرم زور سے ہنسا۔ یعنی تم ایسی باتیں بھی کر سکتی ہو؟ بس تمہیں تو موقع چاہیے، وہ پہلے اس پر بگڑی پھر آسفا سے کہنے لگی۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، مجھے بتاؤ۔ ہاں اسے بتاؤ کہ اگر تمہارے آنسو نہ پہنچ سکے تو تمہارے ساتھ مل کر روز ضرور لے گی، وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ تم دونوں خواہ الجھ رہے ہو، آسفا انہیں ٹوکتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ وہی پرانی کہانی ہے۔ پرانی کہانی؟ دونوں نے ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بظاہر سرسری انداز میں بتانے لگی تھی۔ سکینہ بیگم اپنے لوفر بھائی کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ جب تک ابو راضی نہیں تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب جانے کیسے ابو ان کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ یہ سکینہ بیگم کون ہے؟ آسفا سانس لینے کا رکی تھی کہ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ ابو کی بیگم تو تمہاری امی ہوئی نا؟ نہیں، میری امی مر چکی ہیں۔ اچھا تو یہ تم کیا کسوٹی کھیلنے لگی ہے؟ وہ اس کے سوالوں پر جھنجھلا کر بولا۔ اب پوچھو کہ تمہاری امی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا، اس کے بعد ابو نے دوسری شادی کب کی، وغیرہ وغیرہ۔ تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ آسفا آزردگی کے باوجود بے ساختہ ہنسی تو وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں آسفا، تمہاری امی کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ ہاں بڑے افلاطون بنتے اسے موقع مل گیا۔ میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں کسوٹی کھیل رہی تھی، اب تم کیا کھیل رہے ہو؟ لاہول والا۔ اس نے سچ مچ اپنے بال نوچ ڈالے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ تم دونوں کے درمیان بندہ کبھی صحیح الدماغ نہیں رہ سکتا۔ وہ دونوں دیر تک ہنستی رہیں، پھر خرم کے آنے سے پہلے وہ آسفا سے ساری بات سن چکی تھی۔ آسفا اس کی طرح کمزور لڑکی نہیں تھی، محض اپنے ابو کے بدلتے رویے سے اسے دکھ پہنچا تھا، اسی لیے وہ رو رہی تھی، ورنہ اس نے حالات سے شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ صاف کہہ رہی تھی، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، زیادہ تنگ کریں گے تو میں گھر ہی چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، جس طرح اپنا کما رہی ہوں اسی طرح الگ رہنے کا بندوبست بھی کر سکتی ہوں۔ اسے آسفا کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے، لیکن اس وقت اسے سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ جذباتی ہو رہی ہے اور غصے میں بھی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں سنے گی۔ بظاہر اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہی، لیکن اندر ہی اندر خاصی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر خرم کی چچا کے سامنے بیٹھی تھی اور پوری توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی، جو کہہ رہے تھے، یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون بھی اسی کا ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر عاشق حسین کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنے والا ہوتا تو وہ کب کا باہر آ چکا ہوتا۔ میں اس سے ملا ہوں، وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان ہے، اس کے باوجود کسی نے اس کی بات نہیں سنی، اس لیے کہ وہاں موجود سب لوگ وڈیرے کے خریدے ہوئے۔ ایک بار اس کے بہت زیادہ احتجاج پر ایس پی نے کسی سرکاری وکیل سے اس کی ملاقات کرا دی تھی، جو اسے یہ یقین دلا گیا تھا کہ بہت جلد اس کا کیس عدالت میں لگ جائے گا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، بہرحال میں نے اس کے کیس کے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے، تمہیں میں نے اس لیے بلایا کہ یہ کچھ کاغذات پر سائن کر دوں۔ میں؟ وہ سراسیما سی بیٹھی تھی، کچھ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس کی طرف سے کیس نہیں کرنا چاہتی؟ پھر اس کی کیفیت سمجھ کر بولی، ڈرو مت، تمہیں عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، کبھی ضرورت پڑی بھی تو میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر بھی اگر کوئی تمہیں خدشہ ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بلا دو، کیونکہ یہ کاغذی کارروائی تو مکمل کرنی ہے۔ نہیں، میں سائن کر دیتی ہوں، وہ اٹک کر بولی، پھر جہاں جہاں انہوں نے کہا سائن کر دی، اس کے بعد سادگی سے پوچھنے لگی، عاشق حسین مجرم نہیں ہے نا؟ میری نظر میں نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ پھر چائے کا پوچھا تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولی، اس وقت نہیں، اصل میں دیر ہو گئی ہے، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ آئیے نا ہمارے گھر، میں آپ کو بہت اچھی چائے پلاؤں گی۔ ضرور آؤں گا، اور صرف چائے نہیں، کھانا بھی کھاؤں گا، میں انتظار کروں گی۔ اچھی بات ہے، اب تم جاؤ، شکریہ۔ وہ انہیں خداحافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں خرم موجود نہیں تھا، اس کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے سیڑھیاں اتر تک کر آئی تو وہ بائک کے پاس کھڑا تھا، اور کیونکہ اب وہ اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی کہ اس کا کوئی کام کرنے کے بعد بگڑتا بھی ضرور ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ بگڑتا خود اس نے ایسی شکل بنا لی جیسے بہت غصے میں ہو۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب آنے پر وہ فوراً پوچھنے لگا، مجھ سے بات مت کرو۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ چچا نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا نا مجھ سے بات مت کرو، اور اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں بس سے چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ مروب ہو کر جلدی سے بائک سٹارٹ کرنے لگا اور پھر تمام راستہ خود ہی قیاس کرتا رہا، جبکہ وہ اپنی کامیاب ترکیب پر خوش ہوتی رہی تھی۔ آخر چچا نے کہا کیا ہے؟ اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پوچھنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ عاشق حسین مجرم نہیں ہے۔ اس بات سے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تم بگڑ کیوں رہی تھی؟ میرے بگڑنے کی وجہ اور تھی، جو میں بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی مجھے بہت کام ہے، چاہو تم ابا کے پاس جا کر بیٹھے، میں جلدی سے کھانا تیار کر لوں۔ وہ اسے اندر دھکیل کر خود کچن میں آ گئی۔ سبزی کی ٹوکری میں آلو اور گوبھی موجود تھی۔ اس نے سہولت کی خاطر آلو کی بھجیا بنا لی اور آٹا گوندھ کر روٹی ڈال رہی تھی کہ کچن کے دروازے سے جھانک کر وہ بولا، اچھا میں جا رہا ہوں۔ ارے کھانا کھا کر جانا، میں نے تمہاری وجہ سے اتنی جلدی کی ہے۔ کیا پکائے؟ کوئی خاص ڈش نہیں ہے، بس یہ آلو کی بھجیا اور آملیٹ بنا دوں گی۔ بھوک تو نہیں ہے، تم اصرار کرتی ہو تو رک جاتا ہوں۔ وہ اس پر احسان کر کے وہیں اسٹول پر بیٹھ گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ پتہ نہیں طالب حسین کس وقت گئے،
اسے اچانک یاد آیا تو وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، اگر آج رک جاتا تو میں کل اس کے ساتھ جاتی۔ کہاں؟ گاؤں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ نہیں، عاشق حسین کے پاس۔ وہ کچھ نہیں بولا بلکہ کچھ انجان سا بن کر ہلکی آواز میں گنگنانے لگا۔ سنو، وہ اسے متوجہ کر کے بولی، مجھے آصفہ کی طرف سے بہت تشویش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بیچاری اپنے والد کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہے، اور پتہ ہے گھر چھوڑ دینے کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں خرم، وہ بہت سنجیدہ تھی اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ واقعی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اتنی احمق لگتی تو نہیں ہے وہ، جتنی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی وہ اتنا ہی مطمئن تھا۔ تم سمجھاؤ نا اسے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ اس سے پہلے کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، جب سوچنے لگی تو اچانک نئی راہ دکھائی دی اور یوں بولی جیسے وہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا۔ سنو، تم آصفہ سے شادی کر لو۔ کیا؟ پوچھ رہا ضرور لیکن یوں جیسے کرنٹ لگاؤ۔ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں یا آصفہ میں؟ ساری برائیوں کی جڑ تم خود ہو۔ جو مرضی کہو، میں نے تمہیں بالکل صحیح مشورہ دیا۔ آصفہ سے اچھی لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ وہ اس کی بات کا برا مانے بغیر اپنی بات پر قائم رہی۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ نہیں آخر؟ شٹ اپ۔ وہ اسے خاموش کر آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور یوں ہی چلتے ہوئے کچھ دیر قیاری کے پاس رکا، پھر اندر ابا کے پاس چلا گیا تو وہ کھانا لے کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ آپ آمنہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر ابا سے پوچھنے لگا۔ کیا کروں بیٹا، کوئی خوشی سے تھوڑی اسے گھر بٹھا کر رکھا ہوئے۔ ابا عاجزی سے بولے۔ اللہ بخشے اس کی ماں کو، اسے بڑا ارمان تھا اس کی شادی کا، اور ارمان تو مجھے بھی ہے، پر کیا کروں، یہ مانتی ہی نہیں۔ کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ وہ اس کے گھورنے کے باوجود خاموش نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بشیر احمد اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، پوسٹ ماسٹر ہے اس کا بیٹا۔ ابا آپ کھانا کھائیں، وہ اس موضوع کو ختم کرنے کی غرض سے بولی۔ پوسٹ ماسٹر؟ اسے چلانے کو بولا۔ اچھا ہے، پکی نوکری ہے، اور پھر؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کر چھوٹے کمرے میں آ گئی اور اس وقت تک وہیں رہی جب تک وہ چلا نہ گیا۔ حالانکہ جب وہ جا رہا تھا تو ابا نے اسے کئی آوازیں دی تھیں، لیکن وہ انسنی کر کے بیٹھی رہی۔ اسے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا اور دل ہی دل میں گالیاں بھی دے رہی تھی۔ آخر میں یہ تہیا بھی کر لیا کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، اور اگلا سارا دن واقعی اس سے بات نہیں کی۔ مسلسل سر جھکائے کام میں مصروف رہی، اور اگر کام نہیں تھا تو اخبار دیکھتی رہی۔ وہ اپنی سی ہر کوشش کر چکا کہ وہ غصے میں ہی صحیح کچھ تو بولے، لیکن وہ تہیا کر چکی تھی۔ آخر وہ آصفہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ آصفہ، تمہیں پتہ ہے کل آمنہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا؟ آصفہ نے پوچھا جبکہ اس نے اپنے کان اس کی طرف لگا دیے۔ کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ کس قدر کمین ہے، اس نے سوچا اور کنکھیوں سے آصفہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران بیٹھی تھی۔ کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ پھر اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کٹ کر رہ گئی۔ ظاہر ہے اب تم لوگ ایسی باتیں کرو گے۔ آصفہ کے دکھ بھرے لہجے میں ایسا تعصب اور ملامت تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ خرم بھی اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی نادم ہو کر بولا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اور تم؟ مذاق کرو یا مذاق اڑاؤ، میں تو مذاق بن گئی ہوں نا، وہ ٹوک کر بولی اور آنکھوں میں اترتی نمی چھپانے کی خاطر سر جھکا گئی تو اس کا دل چاہا خرم کو بے نکت سنائے۔ بمشکل خود کو روک سکی اور آصفہ سے کہنے لگی۔ پلیز آصفہ، تم غلط مت سمجھو، میں نے یہ بات اس طرح نہیں کہی تھی، بلکہ… بس کرو آمنہ، وہ عاجزی سے ٹوک کر بولی۔ تمہاری ہمدردی کا شکریہ، لیکن آصفہ… وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی چپتی نظریں محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ اپنی اپنی جگہ تینوں کو اپنی پوزیشن آکورڈ لگ رہی تھی۔ قصداً ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے یوں مصروف تھے جیسے سارے کام آج ہی نپٹانے ہیں۔ خرم جس نے محض اس خیال سے بات چھیڑی تھی کہ آمنہ کو بولنے پر اکسا سکے تو اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے اسے خفا کر چکا ہے۔ بظاہر اس کی خفگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، لیکن حد درجہ لا تعلقی اور بے نیازی جیسے کمرے میں اس کی موجودگی سے یکسر انجان ہو۔ اور پھر آصفہ، جو ہمیشہ وہ بہت مخلص تھی، اس کی آزردگی وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ احساس کہ اسے آزردہ کرنے کا ذمہ دار وہ خود ہے اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتا رہا کہ کسی طرح جلدی وقت گزرے اور وہ یہاں سے نکل جائے، لیکن اس سے پہلے یہ آصفہ لنچ ٹائم میں چھٹی لے کر چلی گئی اور باقی کا سارا وقت وہ اسے مخاطب کرنے کا سوچتا ہی رہ گیا۔ پتہ نہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے یا اسے یقین تھا کہ جواب میں وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ البتہ جب وہ گھر جانے کے لیے نکلی تب بڑی ہمت سے بائک اس کے سامنے لے آیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، بے شک مجھ سے بات مت کرو لیکن میرے ساتھ چلو۔ وہ انسنی کر کے دور سے آتی بس کو دیکھنے لگی۔ کل تم عاشق حسین کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی اور طالب حسین پتہ نہیں کب آئے۔ اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کس قدر بدتمیز ہے، وہ خود کو سمجھانے لگی، کبھی اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جلدی بیٹھو ورنہ ملاقات کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آہستہ سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا نہیں، چلو بیٹھو۔ اس نے روب جمایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہتا تھا کہ وہ اطراف کا خیال کر کے خود ہی بیٹھ گئی۔ گزشتہ کی طرح تمام مراحل سے گزر کر جب وہ عاشق حسین کے پاس پہنچی تو وہ اسے پہلے سے بہت بہتر نظر آیا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں انجانی سی چمک تھی۔ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا
اور گزشتہ کی طرح اسے بینچ پر بٹھا کر خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھا تو پوچھنے لگا، کیسی ہو تم کیسے ہو؟ دیکھ لو، انتظار کی لذت سے آشنا ہو کر کبھی گزرے دنوں کو آواز دیتا رہا ہوں اور کبھی آنے والے وقت کو۔ میں تو اسی روز جی اٹھا تھا آمنہ، جب تم میری محبت کی ڈور تھام کر یہاں تک چلی آئی تھی۔ میں تو دوبارہ بھی آ گئی ہوں، تم کب آؤ گے؟ میں وہ سوچنے لگا۔ کوئی مایوسی کی بات مت کرنا عاشق حسین، میں تمہارے لیے اچھی خبر لے کر آئی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھی خبر؟ وہ پرسوچ انداز میں دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہارے پاس رضا انکل آئے تھے نا، میرا مطلب ہے وکیل صاحب۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ تم بہت جلدی بری ہو جاؤ گے۔ وکیل صاحب؟ تو کیا تم؟ ہاں، میں ان کے پاس گئی تھی، بلکہ وہ خرم کی چچا ہیں اور وہی مجھے ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ لیکن آمنہ، تم یہ کیسے افورڈ کر سکو گی؟ ہیں؟ اس نہج پر تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے احساس دلانے پر سٹپٹا گئی، لیکن اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فوراً سنبھل کر بولی، تم فکر مت کرو، میں کہیں سے بھی انتظام کر لوں گی۔ نہیں آمنہ، تم میری وجہ سے خود کو پریشانیوں میں مت الجھاؤ، یہ ساری پریشانیاں یہیں تک ہیں۔ میں مانتا ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ عرصہ طویل بھی ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ امکان اسی کا ہے کیونکہ… نہیں عاشق حسین، وہ فوراً ٹوک کر بولی، میں اپنی آنکھوں میں امیدوں کے جو نئے چراغ جلائے ہیں انہیں مت بجھاؤ۔ جانتے ہو ان چراغوں کی روشنی میں رات میں نے کہاں تک کا سفر طے کیا ہے؟ بہت دور، ایک چھوٹا سا گھر جس کے آنگن میں ننھے ننھے پھول کھلے تھے۔ آمنہ، ہونٹوں کے بے آواز جنبش کے ساتھ وہ اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھے گیا، جن میں سے نکلا ہر لفظ اس کے دل کی زمین پر ایک نیا پھول کھلا رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو عاشق حسین، آئندہ تم مایوسی کی باتیں نہیں کرو گے۔ آخر میں منت سے بولی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بس سر ہلا سکا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، میں بہت جلد تمہارے خوابوں کو تعبیر دینے آؤں گا۔ ہاں، وہ یوں ہی ہنسی کہ آنکھیں چھلک پڑیں۔ خیال رکھنا عاشق حسین، کچھ خواب ادھورے دہلیز پر رکھے ہیں، انہیں پیروں تلے مت روندنے دینا۔ نہیں، میں انہیں پلکوں سے چنتا آؤں گا۔ اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر ان لمحوں کا سحر توڑ دے، تم جاؤ آمنہ۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلی آئی۔ کوریڈور میں خرم اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ دور سے ہی اسے دیکھتا وہ خواب کے عالم میں چلتی آ رہی تھی۔ اس کے قریب سے بھی چپ چاپ گزر گئی تو وہ افسردگی سے مسکرایا اور ایک نظر کوریڈور کے آخری سرے تک دیکھا، جس کے اس طرف مقید شخص میں جانے کیا بات تھی جو فقط ایک رات کا مہمان ہوا، اور آمنہ ارشاد احمد نے ساری عمر کی میزبانی اس کے نام لکھ دی تھی۔ وقت گزر گیا اور میں سمجھتا رہا ابھی وقت آیا ہی نہیں، اس نے سوچا، اور اپنی شکستگی کو شدت سے محسوس کرتا ہوا اس کے پیچھے آیا تو وہ بائک کے پاس کچھ ہراساں سے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار کچھ کہنے کو لب کھلے، لیکن پھر فوراً بھینچ گئی۔ غالباً اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کری، ابھی تک خفا ہو، آہستہ سے کہہ کر وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ جب تک اس کی سوچ وہ آیا، اس نے تسخیر کیا اور وہ چلا گیا تک محدود تھی، تب تک وہ مگن سی تھی، جیسے ایک ہی بار خود کو سختی سے سمجھا لیا ہو کہ اب زندگی اسی طرح گزرنی ہے۔ لیکن امید کی ڈوری تھامتے ہی اس کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ وہ لاکھ خود کو بہلاتے، لیکن دل بہلتا ہی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح وقت کو پڑ لگا دے۔ ہر دوسرے دن خرم کی چچا کو فون کرنا اس کا معمول بن گیا تھا، اور ہر بار وہ اسے اس کی واپسی کا یقین دلانے کے ساتھ تھوڑا انتظار کرنے کو کہتے۔ خود اس کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب اس کا انتظار نہیں تھا۔ اب آہٹوں پر چونکنا اور چونک کر آہٹیں سنتے ہوئے وہ کتنی بار دہلیز تک آتی تھی۔ مایوس نہیں تھی، لیکن اضطراب سا تھا، بےکلی سی بےکلی، اور خرم سے اس کی کیفیت چھپی نہیں تھی۔ وہ کئی دنوں سے اسے نوٹ کر رہا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود ٹوک نہیں سکا، کیونکہ وہ اب تک اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ تینوں ہی آپس میں خاصا تکلف برتنے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار یقیناً وہی تھا جس نے آمنہ کو بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ گو کہ وہ خود بہت پشیمان تھا اور اب تک اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، لیکن وہی بات کہ کمان سے نکلا تیر اور ہونٹوں سے نکلی بات واپس نہیں ہو سکتی۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، لیکن یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ بظاہر تینوں لا تعلق تھے، لیکن بے خبر نہیں تھے، کیونکہ سارے کام پہلے کی طرح ہوتے تھے۔ کسی دن آفس سے نکل کر وہ اچانک اس کے سامنے آ جاتا اور اس کی طرف دیکھے اور اسے متوجہ کیے بغیر پوچھتا، عاشق حسین کے پاس چلنا ہے؟ اور اگر اسے جانا ہوتا تو چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ جاتی، ورنہ نفی میں سر ہلا کر دوسری طرف دیکھنے لگتی۔ اور کسی دن یہ کہہ کر اس کے ساتھ گھر تک چلا آتا کہ اسے ابا سے ملنا ہے، اور واقعی ابا سے مل کر چلا جاتا۔ اس وقت بھی ابا سے مل کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے پاس رک کر بولا، سنو، میرا ایک کام کرو گی؟ کہو؟ وہ ذرا سی پلکیں اٹھا کر صرف اس کے جوتوں کو دیکھ سکی، تب وہ پیڑھی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، میں واقعی آصفہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ ایک دم سر اونچا کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، اور پھر تم نے بھی تو کہا تھا کہ مجھے آصفہ سے اچھی لڑکی نہیں مل سکتی۔ تم پلیز اس تک میری بات پہنچا دینا۔ وہ نہ صرف سنجیدہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کا لہجہ بھی تھکا ہوا سا تھا، اور وہ جو اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اسے خود اپنی آواز بہت دور سے سنائی دی تھی۔ کیا کہوں اس سے؟
کچھ بھی، میرا مطلب ہے اس سے پوچھ لینا کہ میں اپنے والدین کو کب اس کے گھر بھیجوں، اور اگر اس نے منع کر دیا تب؟ ہاں وہ منع بھی کر سکتی ہے، اس کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ کیا تمہیں دکھ ہوگا؟ دکھ؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولا اور پھر دیوار سے سر ٹیک کر چھت پر نظریں جماتے ہوئے کہنے لگا، دکھ صرف ایک بار ہوتا ہے آمنہ، بار بار نہیں۔ میں نے اپنے دکھ کو چپ چاپ اپنے اندر دفن کر دیا ہے، اب تو بس زندگی گزارنے کے بہانے میں آصفہ ہو یا کوئی اور کیا فرق پڑتا ہے، جب نصیب میں تم نہیں تو۔ وہ اچانک اپنے خیال سے چونک کر خاموش ہوا، لیکن وہ سناٹے میں آ چکی تھی۔ تم؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ یکٹک اسے دیکھے گئی، جبکہ ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اگر اجازت دو تو تمہارے گھر آ جاؤں؟ اور وہ آیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنی کہانی سنانے بیٹھ گئی تھی۔ عاشق حسین میرا کزن ہے اور منگیتر بھی، گویا اپنی طرف آنے والے سارے راستے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بلاک کر دیے تھے، اس شخص کی خاطر جو نہ اس کا کزن تھا نہ منگیتر، بلکہ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے کبھی کوئی ناتا تھا ہی نہیں۔ اور یہ خرم؟ وہ پھر اسے دیکھنے لگی، جو اچانک اپنا آپ عیاں ہو جانے پر پتہ نہیں پشیمان تھا یا کیا تھا کہ خود سے لڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ ہر قدم اپنے ساتھ چلنے والے اس شخص کو کیا کہے۔ بہت خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر آنگن میں چلی آئی۔ آسمان پر گھٹا چھائی تھی، لیکن برسنے کا سما نہیں تھا، یہ سما تو اس کے اندر تھا۔ پتہ نہیں کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھا رہی تھی کہ وہ پیچھے آ کر بولا، آمنہ، اپنی باتوں میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ کل عاشق حسین رہا ہو کر آ رہے ہیں۔ اس نے بہت خاموشی سے اس کی بات سنی اور چاہا کہ بے اختیار خوشی کا اظہار کرے، لیکن بے اختیار اظہار چاہنے سے یا سوچ کر نہیں ہوتا، بے اختیاری تو سراسر جذبوں کی مرہون منت ہوتی ہے، اور اس کے جذبوں کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ بہت کوشش کے باوجود صرف اتنا کہہ سکی، اچھا کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ بے اختیار چھلک آنے والی آنسوؤں کو چھپانے کی خاطر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ اب وہ اسے کیسے بتائے کہ جن لمحوں کی وہ اسیر ہوئی تھی ان سے اچانک رہائی پا گئی ہے۔ عین اپنے بالوں پر تو وہ خود ہی کاٹ چکی تھی۔ عاشق حسین میرا کزن ہے اور منگیتر بھی، پہلے مرحلے پر ہی اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اب اپنے جھوٹ کی لاج رکھنے کی خاطر وہ سامنے کھڑے شخص کی نفی کر رہی تھی، جس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، محض ہمدردی میں نہیں بلکہ بہت محبتوں کے ساتھ، جس کی شدتیں وہ اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا، وہ بے بس تھی یا مجبور، بہرحال اب اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ابھی اس پر ادراک ہوا ہے کہ جسے وہ محبت سمجھتی رہی وہ محض ایک انسانی جذبہ تھا کہ کوئی بے گناہ یوں بے موت نہ مارا جائے۔ پھر اسے اپنے کیے کی لاج بھی تو رکھنی تھی۔ اپنے آنسوؤں کا سبب نہیں بتاؤ گی؟ اس نے پھر پوچھا تو وہ بہت کوشش سے ذرا سا مسکرائی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ لیکن تم تو یوں رو رہی ہو جس سے تمہارا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں۔ نقصان؟ وہ اس کے پیچھے نظریں دوڑاتی ہوئی زیر لب بڑبڑائی۔ اب جو نقصان ہوا ہے اس پر میں روں گی نہیں۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناولٹ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے ناولٹ مزید سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔